محترم ناظرین اکرام، آپ کا استقبال ہے آج کے ہمارے اس پروگرام دینی لائیو سوال جواب کے اندر۔ یہ ہمارا 55واں لائیو سوال جواب ہے، یعنی 55۔ اور آج کی اس سوال جواب کے اندر، اس پروگرام کے اندر شریعت کی روشنی میں دینی مسئلے مسائل کو ہم لوگ حل کریں گے۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے شروع کر لیتے ہیں اپنے اس پروگرام کو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنائے، بامراد بنائے۔ کئی سارے حضرات کے سوالات آئے ہوئے ہیں، تو چلیے پڑھ دیتے ہیں کہ ہمارے کس بھائی نے کیا کیا پوچھا ہے۔ جی فیاض احمد ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، کہتے ہیں جیسے جمعے کی نماز چھوٹ جائے تو ظہر کی نماز پڑھنا چاہیے۔ جی اگر کہیں اور جمعے کی نماز اگر آپ کو نہیں ملتی ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اگر کہیں اور کسی دوسری مسجد میں، کسی اور دوسری جگہ آپ جا سکتے ہیں، وہاں پر جمعے کی نماز مل سکتی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کی نماز پڑھ لیں۔ اگر جمعے کی نماز نہ ملے تو پھر ظہر کی نماز ادا کر لیں گے۔ فیاض احمد کہہ رہے ہیں یا قضا جمعے کی پڑھیں؟ نہیں، جمعے کی قضا نہیں ہوتی، جمعہ تو جماعت کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو اگر جماعت کے ساتھ جمعے کی نماز نہیں ملی تو پھر آپ کو ظہر قضا کرنی پڑے گی۔ راحت علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جی وعلیکم السلام۔ نمیرہ السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ میں بیدار کروں گا، ان کا سوال ہے مفتی صاحب، میرے کچھ شیعہ دوست ہیں، اس وقت شیعہ لوگوں میں مجلسیں چل رہی ہیں، وہ مجلس میں اپنے عزیزوں کو بھی بلاتے ہیں جن میں ہم بھی شامل ہیں، تو کیا ہم ان کی مجلس میں جا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی نہیں، ان کی مجلس میں جانا جائز نہیں ہے، کیونکہ شیعوں کی جو مجلسیں ہیں، عموماً اس وقت جو شیعہ پائے جاتے ہیں وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہیں، اور جمہور کا فیصلہ یہ ہے کہ اس وقت جو شیعہ ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں ایمان سے خارج ہیں، یعنی ان کے اندر ایسی کفریہ شرکیاں باتیں، گستاخانہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ جو ان کو اہل سنت والجماعت سے بلکہ اسلام سے، مسلمان ہونے سے ہی نکال دیتے ہیں۔ تو شیعہ کیا ہیں؟ کافر ہیں، اور ظاہر ہے کہ کافروں کے مجلس میں جانا جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی قوم کی من کسر سواد قوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم میں اضافہ کیا، یعنی ان میں شامل ہوا اور ان کی تعداد بڑھانے کی کوشش کی، تو اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ تو اس لیے ان کے مجلسوں میں جانا جائز نہیں ہے۔ مبادہ ایسا نہ ہو کہ سن کے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اس لیے ان کی مجلسوں میں شرکت جائز نہیں ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کیا ہم ان کی مجلس کا کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر میں جھوٹ بول کر، کچھ بہانے بنا کر میں مجلس نہیں بھی جاتا ہوں تو وہ لوگ محبت میں گھر کھانا دے جاتے ہیں، یہاں جھوٹ بولنا کیا جائز ہوگا؟ دیکھیے اکثر شیعوں کے تعلق سے یہ آیا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کھانے کے اندر ہمارے گندگی وغیرہ ملاتے ہیں، جسے تقیہ کرنا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تقیہ۔ یہاں تک کہ لکھا ہے ایک شیعہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے بچے کو جب تک کہ کھانا نہیں دیتا جب تک کہ وہ کسی سے جھوٹ بول کر نہ آئے یا کسی کو بیوقوف بنا کر نہ آئے اہل سنت والجماعت میں سے، تو جب تک کہ وہ کوئی جھوٹ بول کر نہ آئے، کسی مسلمان کو بیوقوف بنا کر کے نہ آئے، تب تک کہ میں اپنے بچے کو کھانا نہیں دیتا۔ یہ ایک شیعہ نے خود بولا ہے۔ تو وہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بڑے بظاہر بہت دوستی دکھلاتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے، ہمارے کھانے میں گندگی ملانے کے لیے، ہمارے عقائد ایمان میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے ہیلے اپناتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے اگر یہ آپ کو جھوٹ بولنا پڑے تو بول دیجیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو پھر سچ بولیے گا۔ بھئی آپ کے کچھ عقیدے ہیں جو ہم سے ملتے نہیں ہیں، اس لیے آپ کی مجلس سے ہمارے اعتبار سے جائز نہیں ہے، تو نہ ہم ان میں شرکت کریں گے اور نہ ہم آپ کا کھانا کھائیں گے۔ باقی جو دوستی جو چیزیں ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس کا تعلق عقیدے سے ہے، تو اس میں شرکت نہیں کروں گا، صاف صاف منع کر دیں۔ اور اگر منع نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کوئی نہ کوئی اس طرح کا بہانہ بنا کر کے وہ کر لیجیے گا۔ کھانا وغیرہ کھانے بھی درست نہیں ہے، مبادہ ایسا نہ ہو آپ گندگی کھا لیں، کیونکہ تجربہ کار لوگوں نے بتایا جن کو ان سے واسطہ پڑا ہے کہ وہ کھانے میں کبھی تھوک ڈال دیتے ہیں، کبھی ناپاکی ملا دیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، مطلب کچھ نہ کچھ شرارت کرتے ہی کرتے ہیں، تو اس لیے بچنا چاہیے۔ اگر کھانا جائز نہیں تو گھر آئے کھانے کا کیا کیا جائے؟ جانوروں کو ڈال دیا جائے۔ اگر ہم ان کے کھانے کو ناجائز بتاتے ہیں تو ان کا دل بھی دکھے گا، تو کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ دل بھی نہ دکھے اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ اس کا بہتر طریقہ یہی ہے اگر کھانا آتا ہے تو آپ جانوروں وغیرہ کو، چیل کووں کو، کتوں کو، ان کو ڈال دیں تاکہ کھانا بھی وہ کیا ہو جائے، وصول ہو جائے، ٹھیک ہے، پھینکنے میں نہ جائے۔ عمران شیخ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میرا شیخ آپ کا ویڈیو نہیں آ رہا ہے مفتی صاحب۔ اچھا جی، میں نے ابھی شروع کیا ہے، آپ کا میسیج 9:34 کا ہے، 9:37 پہ ہم نے پروگرام شروع کیا ہے جی، تھوڑا 2 منٹ میں لیٹ ہو گیا ہوں، اس کے لیے معذرت۔ عمران شیخ جی ٹھیک ہے، نمیرہ اوکے۔ میں بیدار کروں، آگے کہہ رہے ہیں شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ہوئی تھی اللہ سے، اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج میں جو بات ہوئی تھی، دونوں کے بیچ
کوئی پردہ تھا یا نہیں؟ کیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سلام کیا تھا؟ کیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا بنانے سے پہلے ہی آسمان پر بنا رکھا تھا؟ دیکھیں شب معراج میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ شب معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، اور اس کی دلیل وہ ہے ثم دنا فتدلی، اللہ سے ملنے گئے، ملاقات کے تو قریب ہو گئے، فکان قاب قوسین او ادنا۔ تو تیر جو کمان ہوتی ہے، جس سے تیر جو ہے چلاتے ہیں، یہ کمان ہوتی ہے، اس کے بیچ میں رکھ کے تیر چلایا جاتا ہے، تو قوسین کہتے ہیں، کمان کے جو دونوں سرے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ جو ایک دوسرے کے سرے ہیں اتنے یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اور حضور ایک دوسرے کے قریب تھے۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، جیسا کہ بہت سارے صحابہ کرام سے بھی مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، اور بہت ساری راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں۔ اب رہ گئی بات یہ کہ سلام پہلے کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا ہے، تو فی الحال میرے علم میں نہیں ہے کہ پہلے کس نے سلام کیا بعد میں کس نے سلام کیا۔ ٹھیک ہے، باقی یہ ہے کہ حضور نے زیارت بھی کی ہے، راز و نیاز کی باتیں بھی ہوئی ہیں، اور کچھ تحفے جن میں نماز کا تحفہ ہے، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، اور کچھ خاص جو ہے قرآن کریم کی آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ خلیل خان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، کلیم ملک السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خلیل بھائی کہہ رہے ہیں اسلام میں کون سے جانور پالنے کی اجازت ہے؟ جی، جو حرام پرندے ہیں جیسے کتا پالنے کی اجازت نہیں ہے بغیر کسی مجبوری کے، شوقیہ جو کتا پالتے ہیں تو شوقیہ کتا پالنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں جو ہے ایسے گھر پر لعنت فرمائی گئی جس میں کتا ہو یا تصویر ہو، تو شوقیہ کتا پالنا جائز نہیں ہے، اور اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے اگر اس طرح کا شکاری کتا رکھتا ہے تو رکھنے کی اجازت ہوگی، پالنا الگ ہے رکھنا الگ ہے، دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ تو شوقیہ کتا رکھنا یا پالنا اس کی اجازت نہیں ہے، ایسے ہی خنزیر وغیرہ کی اجازت نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ کبوتر ہے، طوطا ہے، بلی ہے، اور جو ہے بہت سارے جانور ہیں تو ان کو پالنے کی اجازت ہے۔ آپ کو جس سلسلے میں مسئلہ معلوم کرنا ہے اگر آپ اس کے بارے میں بتا دیں گے تو مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جانور ہیں تو کس کس کے بارے میں بتائیں، جن کو نہیں رکھ سکتے حدیث کے تعلق سے میں نے وہ بتا دیا ہے، باقی اکثر کی اجازت ہے، جس کے بارے میں آپ کو شک ہے اس کے بارے میں پوچھ لیجیے گا۔ خلیل بھائی کہہ رہے ہیں نفل نماز میں سجدہ سہو کا حکم۔ جی، اگر کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے، نفل چاہے نماز ہو، نماز جو ہے وہ چاہے نفل ہو، چاہے واجب ہو، چاہے فرض ہو، اگر کسی بھی نماز میں کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے یا فرض جو رکن ہے اس میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تاخیر ہو جاتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں شریعت نے سجدہ سہو رکھا ہے، اور سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز ہو جائے گا۔ اب چاہے نفل نماز ہو، چاہے واجب ہو، چاہے ہو، اور اگر سجدہ سہو نہیں کریں گے تو پھر نماز نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، یہ مسئلہ ہے۔ اچھا جی، چلیے، اور کیا ہے کلیم ملک معافیہ اور معافیہ کے معنی کیا ہے؟ دیکھیں معافی کے معنی معافیہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ معافیہ یہ اردو کا لفظ نہیں ہے، یہ تو ہندی یا انگلش کا لفظ ہو سکتا ہے جس کے معنی الگ آتے ہیں۔ تو معافی یہ تو اردو میں بولا جاتا ہے، معافی کے معنی ہے کہ جو کچھ اس کے اندر ہے، معافی۔ اور معافیہ تو یہ معافی سے بنا ہوگا، معافی کے معنی ہے کسی کو معاف کرنا، درگزر کرنا، تو معافیہ کے معنی تو ہو سکتا ہے معافی دینے والی یا جس کو معافی دی جائے، یہ معنی ہو سکتے ہیں، البتہ معافیہ تو کوئی معنی نہیں ہے، ہاں معافی یہ معنی ہو سکتے ہیں۔ ایم ایس محمد السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فیروق مفتی معمر بدر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ نمیرہ کہہ رہے ہیں اشراق کی نماز کی فضیلت بتائیے۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ اشراق کی نماز جو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے سونے کا محل بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بناتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے 2 رکعت 4 رکعت بندہ پڑھتا ہے، اور اس کے بدلے میں اگر جنت میں سونے کا محل بنا دیا جائے تو بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو یہ اس طرح کی فضیلت بعض احادیث میں آئی ہے۔ محمد شعیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ مفتی صاحب بخیر ہوں گے۔ مفتی صاحب ایک مسئلہ درپیش ہے، مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب کو سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا ولک الحمد کہنا کیسا ہے؟ جی، مستحب ہے کہ یہ امام صاحب جو ہیں تو ان کو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد یہ دونوں کہیں گے تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر نہیں کہیں گے تو یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے امام کے ذمے، مقتدیوں کو تو وہی کہنا ہے ربنا ولک الحمد، لیکن امام کے لیے مستحب ہے، کہیں تو اچھی بات ہے اور زیادہ ثواب ملے گا، اگر نہیں کہیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ ایم ڈی مصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، دادی کا نام پہ کھیت ہو تو پوتے کو ملے گا اور پوتی کو بھی ملے گا کیا، یا صرف پوتا کو ملے گا؟ دیکھیں، دادی کے جو بھی میراث ہے
جس وقت دادی کی میراث تقسیم ہوگی تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ دادی کی جو اولاد ہے، اولاد زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے. اگر اولاد زندہ ہے تو پھر ان کو ملے گا، پوتا پوتی تو بعد میں ہے. اگر دادی کی اولاد زندہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ان کو ملے گا، پوتا پوتی کو نہیں ملے گا. ہاں اگر اس کی اولاد نہیں ہے، صرف پوتا پوتی ہی اس کی اولاد میں ہے، تو پھر پوتا پوتی دونوں اس کے اندر میراث کے اندر مستحق ہوں گے. مرنے کے بعد یہ میراث کی بات بتا رہا ہوں. اور زندگی میں دادی جس کو دینا چاہے وہ اپنی جو ہے اپنی ملکیت کی مالک ہے، وہ جس کو چاہے دے سکتی ہے. لیکن میراث کا مسئلہ ہے تو اگر دادی کی اولاد نہیں ہے تو پھر پوتا پوتی دونوں اسی اعتبار سے للذکر مثل حظ الانثیین کے قاعدے کے تحت میں دونوں اس کے وارث ہوں گے. کسی ایک کو نہیں ملے گا بلکہ شرعی اعتبار سے کہ لڑکے کو ڈبل، لڑکی کو سنگل، اسی اعتبار سے ملے گا. اور اگر اولاد موجود ہے، دادی کی اولاد موجود ہے، تو پھر پوتے پوتی کا نمبر نہیں آئے گا بلکہ سارا انہیں میں تقسیم ہو جائے گا. جی محمد ہارون تیاگی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کچھ دینی وظائف. السلام علیکم، خیریت سے ہیں مفتی صاحب؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے بھائی خیریت سے ہیں. آپ حضرات کی دعاؤں سے آپ دعائیں کرتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں تو اللہ نے حافظ سے رکھا ہوا ہے. اچھا راہی رائٹس کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. اس طرح کی منت مانگ سکتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اس گناہ کو چھوڑ دوں گا. بھائی گناہ تو چھوڑنا لازم ہی ہے، گناہ تو چھوڑنا لازم ہے. یہ کام ہو جائے تو چھوڑوں گا ایسا نہیں ہے، تو یہ غلط الفاظ ہو جائیں گے. بلکہ منت جو اصل میں مانگی جاتی ہے وہ کسی امر مستحب پر مانگی جاتی ہے اور کسی نیک کام کرنے کی مانگی جاتی ہے کہ اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، اتنے قرآن پڑھوں گا، اتنی نمازیں پڑھوں گا، یا یہ چیز صدقہ خیرات کروں گا. تو منت اس طریقے سے مانگی جاتی ہے. یہ نہیں کہ میرا کام ہو گیا تو گناہ چھوڑ دوں گا. بندہ خدا آپ کا کام ہو نہ ہو لیکن گناہ تو آپ کو چھوڑنا ہی ہے. اگر گناہ نہیں چھوڑیں گے تو پھر تو آپ برابر گناہ کے اندر ملوث ہیں. جو گناہوں کی نحوست ہے، جو عذابات ہیں، وعیدیں ہیں، تو آپ اس سب کے مستحق ٹھہریں گے پھر تو اس لیے گناہ تو ہر حال میں چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، آپ کی منت پوری ہو یا نہ ہو. تو اس لیے الفاظ کی اصلاح کر لیجئے. اصل میں منت اس طرح مانگنی ہے کہ اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا ہے تو پھر میں نمازیں پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، صدقہ خیرات کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. تو اس طرح منت مانگیں. گناہ کو تو علی الفور چھوڑنا ضروری ہے اور اس سے توبہ کرنا ضروری ہے. اگر توبہ نہیں کریں گے تو گناہ کا آپ کو برابر اس کا وبال ملتا رہے گا. سیفی السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. شیلیا رضیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فدیے کا پیسہ کس کو دے سکتے ہیں؟ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو فدیے کی رقم بھی دی جا سکتی ہے. نمازوں کا فدیہ ہے، روزوں کا فدیہ ہے. تو جو بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اسی شخص کو فدیے کی رقم بھی دی جا سکتی ہے. سعدیہ فاطمہ کہہ رہے ہیں میری شادی میں ہم کو سونا زیادہ ملی تھی پر انکم کم ہے، زکوٰۃ کیسے نکلے گا؟ دیکھیے یا تو یہ ہے کہ آپ کے شوہر اپنے مال میں سے آپ کے سونے کی زکوٰۃ نکالے، اور اگر آپ کے شوہر کی اتنی انکم نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی اور دوسرا ذرائع نہیں ہے، تو ظاہر سے بات ہے کہ جب سونا ہے اور وہ مقدار تک پہنچتا ہے، 7.5 تولہ سونا ہے آپ کے پاس میں، تو اگر وہ اس مقدار کو پہنچتا ہے تو پھر آپ کو سونا بیچ کر کے سونے میں سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. زکوٰۃ تو آپ کے ذمہ لازم ہے، آپ چاہے ابھی نکالیں، چاہے 10 دن بعد، مہینے بعد نکالیں، لیکن زکوٰۃ تو آپ کو نکالنی ہے. اگر انکم نہیں ہے، الگ سے کوئی اور روپیہ پیسہ کیش آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر آپ تھوڑا سا زیورات بیچ دیں. آپ جو ہے اس میں سے کہہ لیجیے 2 گرام 3 گرام بھی اگر بیچ دیں گے آج کے اعتبار سے تو تقریباً 15-20 ہزار روپے آ جائیں گے آپ کے پاس میں. تو اس حساب سے آپ اپنی زکوٰۃ سونا بیچ کر کے کریں گے، چونکہ سونا رکھنا یہ شریعت نے آپ کے ذمہ نہیں کہا ہے. باقی آپ کے پاس 5 لاکھ 10 لاکھ کا سونا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ زکوٰۃ آپ کے ذمہ لازم ہے تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. تو اگر نہیں ہے آپ کے پاس میں کیش میں تو پھر سونا بیچ کر کے آپ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، لیکن ادا کرنی ہوگی. اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ آپ کے ذمہ گناہ چڑھتا جائے گا. یا تو یہ ہے کہ فی الحال اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کسی سے ادھار لے لیں اور ادھار لے کر کے فی الحال زکوٰۃ ادا کر دیں، پھر بعد میں جب آپ کے پاس کہیں سے آ جائے گا تو پھر آپ اس کو دے دیں. بہرحال یہ آپ کی مرضی ہے، یہ دونوں طریقے ہو سکتے ہیں، ادھار لے لیں یا سونا بیچ دیں تھوڑا سا اور زکوٰۃ کی رقم ادا کر دیں. عظیم الدین شیخ السلام علیکم مفتی صاحب. اذان میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کیا اذان لوٹانا ہوگا کیا؟ دیکھیں اذان میں اگر کوئی کلمہ چھوٹ گیا ہے یا آپ نے گڑبڑ کر دیا ہے تو اگر اسی وقت یاد آ جائے آپ کو تو آپ کو وہیں سے جہاں سے گڑبڑی ہوئی ہے، یعنی اذان ختم ہونے سے پہلے آپ کو یاد آ جائے کہ اذان میں فلاں جگہ غلطی ہوئی ہے، تو جہاں غلطی ہوئی ہے، کوئی کلمہ چھوٹا ہے یا آپ نے غلط پڑھا ہے، تو وہیں سے آپ اذان کو کنٹینیو کریں گے، یعنی وہاں سے اذان کا یاد کریں گے. اور اگر اذان مکمل ہونے کے بعد میں آپ کو یاد آیا کہ یار فلاں کلمہ چھوٹ گیا تھا، پورا ایک سینٹینس بھی چھوٹ گیا تھا یا غلط الفاظ پڑھے گئے تھے، تو اب اذان کا دوبارہ اعادہ کیا جائے گا. جبکہ اذان ہونے کے بعد میں آپ کو یاد آتا ہے، اذان کے بیچ میں آ جاتا ہے تو وہیں سے، اور اذان کے بعد آتا ہے تو پھر شروع سے اذان آپ کو دہرانی پڑے گی.
سعدیہ فاطمہ کہہ رہے ہیں اور اولاد کے لیے دعا کریں. جی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. باقی ایک وظیفہ ہے ہمارا اس سلسلے میں، آپ وہ دیکھ لیجئے، نیک صالح اولاد کے لیے وظیفہ. انشاءاللہ وہ آپ وظیفہ کریں گے، بہت ساری ہماری ماں بہنوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے، تو آپ بھی وہ دیکھ لیجئے گا، نیک صالح اولاد کا وظیفہ. آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ جائیں گے، پلے لسٹ میں وظائف کی جو پلے لسٹ بنی ہوئی ہے اس میں جائیں گے تو آپ کو وہاں وہ وظیفہ مل جائے گا، تو اس کو کیجئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. مصدق کہہ رہے ہیں السلام علیکم، ابھی ڈائریکٹ مہدی علیہ السلام کا زمانہ آئے گا نا، اور پھر دجال کا نا؟ جی ہاں، سمجھیے زمانہ جو ہے وہ قیامت کی طرف جا رہا ہے، اور جیسے ہی قیامت کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ جب پوری ہو جائیں گی تو مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہوگا، پھر دجال کا ظہور ہوگا، اور پھر اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، پھر 40 سال اسلامی حکومت رہے گی، پھر کفر کا دورہ ہوگا، پھر مغرب سے سورج نکلے گا اور قیامت آ جائے گی. تو ابھی تو یہ سمجھیے کہ حضرت مہدی کا، پھر ان کے بعد میں دجال کا، اور پھر اس کے بعد میں یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. تو یہ پوری ایک ترتیب ہے، بس یہی ترتیب باقی بچی ہے، اور دنیا اپنے اینڈ کی طرف چلی جا رہی ہے. تو یہی ترتیب ہے جو آپ نے بتائی ہے. عمران شیخ کہہ رہے ہیں کوئی شادی شدہ عورت بنا طلاق کے دوسری شادی کر لیتی ہے تو کیا کرنا چاہیے، یا اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں. دیکھیں، جب تک کہ کسی عورت کو طلاق نہیں ہوئی ہے، یعنی وہ کسی کی بیوی ہے، تب تک کہ کسی دوسرے سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. قرآن کریم میں اس کو منع کیا گیا ہے. تو کوئی عورت کسی کے نکاح میں رہتے ہوئے اگر دوسری شادی کرتی ہے تو یہ سراسر حرام ہے. یہ کیا ہے؟ سراسر حرام ہے. اور دوسرا بندہ جو نکاح کرنے والا ہے، اگر اس کو بھی پتا ہے کہ یہ فلاں کے نکاح میں ہے اور اس نے اب تک اس کو طلاق نہیں دی ہے، چھوڑا نہیں ہے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو اس کے ایمان کا خطرہ ہے. ایسے بندے کو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے، چونکہ اس نے قرآن کریم کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، حدیث کی خلاف ورزی کی ہے. چونکہ جب تک کہ کوئی عورت کسی دوسرے کے نکاح میں ہے تو اسے نکاح کرنا کیا ہے؟ دوسرے کا حرام ہے. تو اگر کوئی جان بوجھ کر کے اس کو پتا ہے کہ یہ فلاں کی بیوی ہے، اس نے چھوڑا نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ خود کا نکاح اس سے کرتا ہے، اس کو پتا ہے، تو پھر ایسا بندہ ایمان سے ہی نکل جائے گا. تو اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے. اور اگر اس کو پتا نہیں تھا، بہت ساری شکلیں ایسے مسئلے ہمارے سامنے پیش آئے ہیں کہ عورت نے جھوٹ بول کر کے گھر سے بھاگ گئی اور دوسرے بندے کو جا کے بولا کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے، حالانکہ ہوئی نہیں ہے. اب اس نے سوچا کہ اس کو طلاق ہو گئی ہے تو اس نے نکاح کر لیا. تو ایسی صورت میں چونکہ لا علم تھا، وہ اس سے لا علم تھا، تو اس کی غلطی تو نہیں مانی جائے گی، چونکہ یہاں سارا قصور عورت کا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، تو ساری غلطی اس کی ہوگی. اور جب شوہر کو پتہ چلے فوراً علیحدگی اختیار کر لے، اور جب تک کہ عورت کو طلاق نہ ہو جائے یا وہ خلا لے کر کے علیحدہ نہ ہو جائے تب تک کہ دوسرے کسی شخص کا اسے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. ایسے ہی دوسرا مسئلہ ساتھ میں یہ بھی یاد رکھتے چلیں کہ طلاق ہونے کے بعد یا خلا ہونے کے بعد میں جب تک کہ عدت نہ گزر جائے، جس عورت کو ماہواری آتی ہے، پیریڈس آتے ہیں، تو جب تک کہ اس کے 3 حیض مکمل نہ ہو جائے، 3 ماہواری جب تک کہ مکمل نہ ہو جائے، تب تک کہ بھی کسی دوسرے کا نکاح کرنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. اگر کوئی کر لیتا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ سراسر حرام کاری یہ کہلائے گی، یہ زنا کہلائے گا، جس سے توبہ استغفار کرنا اور فوراً علیحدگی ضروری ہے. تو طلاق ہو جائے تبھی کوئی دوسرا نکاح کر سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں عدت کا زمانہ بھی گزر جائے، اس کے بعد ہی کوئی دوسرا نکاح کر سکتا ہے. اس سے پہلے بالکل اجازت نہیں ہے. جو کر رہے ہیں جان بوجھ کر رہے ہیں تو ایمان کا خطرہ ہے، دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے. اور انجانے میں ہو گیا ہے، پتہ نہیں تھا، تو پھر اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے اور دوبارہ نکاح کرنا چاہیے عدت کا زمانہ گزرنے کے بعد، طلاق ہونے کے بعد میں. یہ مسئلہ ہے. ابھی کل ہی ایک ساتھی مسئلہ پوچھ رہے تھے اور آپ نے آج یہاں سوال جواب کے اندر پوچھ لیا ہے. اچھا، امت کے اندر بڑے ٹیڑھے مسئلے ہو گئے ہیں. اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. چلیے اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں کس بھائی کا ہے ہمارے. اچھا چلیے، یہ تو ہو گیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کبوتر پالنا کیسا ہے؟ خلیل بھائی کہہ رہے ہیں جی ہاں، کبوتر پالنے کی اجازت ہے، بس یہ ہے کہ ساتھ میں ان کے کھانے پانی، دانے پانی کا انتظام کریں. ٹھیک ہے، باقی کبوتر پال سکتے ہیں، پنجرے میں بند کرنا وہ سب اس کی اجازت ہے. بس یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کا جو دوسری ان کی ضروریات ہیں ان کا خیال رکھیں. میں بیدار کروں گا، کہہ رہے ہیں میرے سوال کے اس حصے کو آپ نے جواب نہیں دیا ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بنانے سے پہلے ہی آسمان پر بنا رکھا تھا یا نہیں؟ دنیا کے بنانے سے پہلے میرے علم میں اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے کہ دنیا بنانے سے پہلے ہی. یہ تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، یعنی جب شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، یہ کائنات جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی
تو قلم کو پیدا فرمایا اور اس سے کہا لکھ. اس نے کہا مولا کیا لکھوں؟ فرمایا کہ پوری دنیا کی تا قیامت پوری تقدیر لکھ دے. تقدیر لکھ دے. تو قلم نے سب کچھ لکھ دیا تھا. تو کیا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو وہ لوح محفوظ میں اللہ نے سب کچھ لکھ دیا تھا. لیکن جو ہے اس طرح کی ایک روایت ہے گرچہ کہ خلقت و انا کیا کہتے ہیں انا نبی. ہاں انا نبی، حضور فرماتے ہیں کہ میں نبی تھا. وہ آدم بین الماء والطین، اور آدم جو ہے وہ مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی آدم علیہ السلام کو بنایا بھی نہیں گیا تھا، مجھے نبی بنا دیا گیا تھا. اس طرح کی روایت اگرچہ ہیں مگر علماء نے ان کے اوپر کلام کیا ہے. تو اس سلسلے میں کوئی مضبوط بات کہنا مشکل ہے فی الحال تو نہیں، چونکہ میرے علم میں نہیں ہے، میں نے اس سلسلے میں اتنا فی الحال مطالعہ نہیں ہے. آپ نے توجہ دلائی ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مزید اس سلسلے میں معلومات کر کے اگلے ہفتے میں آپ کو جواب دے دوں. یا تو آپ مجھے کمنٹ چھوڑ دیجیے گا. ہمارا جو جمعرات کا جو کمنٹ باکس ہم نے رکھا ہے، جمعرات کے دن جو لائیو سوال جواب پروگرام ہم نے رکھا ہے، کہ اگر آپ ہم کو واٹس ایپ پہ کوئی سوال بھیجتے ہیں تو جمعرات کو ہم اس کا جواب دیں گے دلیل کے ساتھ میں. تو آپ مجھے اگر واٹس ایپ پہ یا ای میل آئی ڈی کے ذریعے سے اگر آپ کمنٹ کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ میرے لیے اس کے اوپر تحقیق کرنا آسان ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ جمعرات کے دن میں اس کا جواب دے دوں گا. تو فی الحال تو نہیں کہہ سکتا کہ اس طرح کوئی بات ہے کہ نہیں، اسی لیے میں نے آپ کی بات کا جواب نہیں دیا. خلیل بھائی کہہ رہے ہیں کیا کبوتر کو سید کہتے ہیں؟ کبوتر کو سید کیوں کہیں گے بھائی؟ سید تو اس کو کہتے ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل میں سے ہے. تو آل رسول کو سید کہا جاتا ہے. حضرت فاطمہ کی اولاد کو جو حسن حسین سے جو آگے اولاد چلی ہے تو ان کو سید کہا جاتا ہے. تو کبوتر ان کی نسل سے تھوڑا ہی ہے کہ جو اس کو سید کہا جائے. عجیب سوال ہے. نمیرہ کہہ رہے ہیں تعویذ پہننا جائز ہے کیا؟ جی جو تعویذ ایسا ہے جس میں قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں یا احادیث میں وارد شدہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں تو ان تعویذ کا پہننا جائز ہے. جمہور اہل سنت والجماعت کا یہی موقف ہے. ہاں وہ تعویذ کے جن میں کفر شرکیہ باتیں لکھی ہیں یا بس ایسے ہی لکیراں کھینچ دی گئی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے ان کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں لکھا ہوا ہے، تو پھر اس طرح کا تعویذ پہننا جائز نہیں ہے. یا تو اگر آدمی تعویذ ہی کو مؤثر بالذات سمجھے کہ تعویذ سے ہی مجھے شفا ملے گی تو یہ بھی جائز نہیں ہے. یا تو کوئی اور اس طرح کی لکڑی، کوئی پتھر، کوئی اور چیز اس طرح کی پہنتا ہے اور اس کو مؤثر بالذات سمجھتا ہے کہ اس سے مجھے شفا ہوگی تو اس کا بھی پہننا جائز نہیں ہے. اور حدیث میں جو کہا گیا نا من علق التمیمۃ فقد اشرک، اس سے مراد یہی ہے جس نے تمیمہ لٹکایا. تو تمیمے کی تعریف علماء نے یہی کی ہے کہ یا تو تعویذ کے اندر کفر یا شرکیہ کلمات لکھے ہوئے ہوں، یا تو کوئی ایسا دھاگا، کوئی لکڑی، کوئی ایسا پتھر، کوئی ایسی چیز لٹکا لی جائے جس سے سمجھا جائے کہ اس سے شفا ہوگی تو اس کو تمیمہ کہا گیا ہے. باقی وہ تعویذ کے جس کے اندر جائز کلمات لکھے ہیں، قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، احادیث میں وارد شدہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں، تو اس کا تعویذ بنا کر کے پہننے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ جائز ہے. اور اس کی دلیل ہمیں یہ ملتی ہے کہ بعض صحابہ سے یہ منقول ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دعائیں یاد کراتے تھے، جو ان کو یاد ہو جاتی تھی تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ لکھ کر کے ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے. اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ان کو دعائیں یاد کراتے تھے، تو جو باشعور ہوتے تھے وہ یاد کر لیتے تھے، لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے تھے تو وہ لکھ کر کے ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے. تو علماء یہی فرماتے ہیں کہ اگر تعویذ پہننا ناجائز ہوتا تو صحابہ یہ عمل نہیں کرتے تھے. تو صحابہ کا یہ عمل کرنا اس بات کو بتلا رہا ہے، جبکہ حضور نے ان کے سامنے یہ فرمایا تھا من علق التمیمۃ فقد اشرک، تو حضور نے ان کے سامنے فرمایا، مگر اس کے باوجود ان کا معمول یہ ہے کہ وہ دعائیں لکھ کر کے بچوں کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے حفاظت کی. تو یہ چیز ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ تعویذ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو میں نے شروع میں ذکر کی اور ایک یہ. تو ایک ناجائز ہے اور ایک جائز ہے. تو جو جائز ہے وہ جائز ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. جزاکم اللہ خیر. راہل آرٹس کہہ رہے ہیں مولوی ہارون کہہ رہے ہیں وضو کے دوران سلام کرنا کیسا ہے؟ جی وضو کے دوران میں سلام نہیں کرنا چاہیے. کوئی بندہ وضو کر رہا ہے تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، چونکہ وہ وضو کی دعائیں پڑھ رہا ہے اور اس سلسلے میں جو بہت سارے مستحبات وضو کا ان کا خیال رکھ رہے ہیں، تو وضو کرتے ہوئے بندے کو سلام نہیں کرنا چاہیے. کوئی اگر سلام کر لیتا ہے تو وضو کرنے والے کے ذمے جواب دینا لازم نہیں ہے. تو اگر وہ جواب نہیں دے گا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. ایسے ہی کھانا کھانے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، تو اس طرح کے کاموں میں جو مصروف ہیں تو ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے. جی محمد نصیر الدین کہہ رہے ہیں کیا 3 جمعہ چھوڑنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ جی نہیں، کافر تو نہیں ہوتا ہے، البتہ یہ حدیث میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں مہر لگا دیتے ہیں، یعنی اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ پھر خیر کی بات اس کے دل میں نہیں جاتی ہے کہ جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے سستی کی وجہ سے. دیکھیں سستی کا لفظ جو ہے حدیث میں کہا گیا تہاونن، کہ جس نے سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. اگر کوئی عذر ہے، کسی کی کوئی مجبوری ہے تو وہ اس کے اندر داخل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کفر و کافر والی جو بات ہے وہ بھی غلط ہے. علماء فرماتے ہیں ایسا تو نماز کے تعلق سے بھی کہا گیا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو جاتا ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر کے بھی نماز چھوڑنے سے آدمی
کافر نہیں ہوتا ہے، ہاں یوں ہے کہ اس نے کافروں والا عمل کیا، کہ جیسے کافر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس نے بھی وہی عمل کیا ہے، جبکہ یہ تو مسلمان ہے، اس کو وہ عمل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ وہ کافر تو نہیں ہوگا، البتہ یہ ہے کہ اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، اس کا دل آہستہ آہستہ سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ خیر کے کاموں سے دور ہو جاتا ہے، پھر توفیق اس کو نیک کاموں کی نہیں ملتی ہے، یہ مطلب ہے۔ محمد خلیل خان کیا نبی بھی سید تھے؟ بھئی تھوڑا عقل کا بھی استعمال کر لیا کریں بندہ خدا۔ میں نے عرض کیا کہ سید حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور آگے حسن حسین رضی اللہ عنہما سے جو نسل چلی ہے اس کو سید کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے جد امجد ہیں، تو ان سب کے دادا ہیں حضور، تو اس لیے حضور کو سید کہنا یہ نہیں، بلکہ حضور کی جو آگے اولاد ہے، یعنی حضرت فاطمہ سے جو اولاد ہے ان کو سید کہا جاتا ہے۔ حضور تو قریشی ہیں، قریشی حضور کو کہا جاتا ہے، قریشی نسل ہیں، آگے فاطمہ سے جو اولاد چلی ہے ان کو سید کہا جاتا ہے۔ تھوڑا کبھی کبھی دماغ بھی استعمال کر لیا کریں۔ خلیل بھائی کہہ رہے ہیں مغرب اور عشاء کی نماز چھوٹ جائے تو پہلے کون سے ادا کرنا چاہیے؟ پہلے مغرب کی ادا کر لیں، پھر عشاء کی ادا کر لیں، تاکہ دونوں نمازوں میں ترتیب باقی رہے، جو پہلے چھٹی پہلے ادا کر لیں، جو بعد میں چھٹی بعد میں ادا کر لیں۔ ویسے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن ترتیب باقی رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ فرین تاج السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ خلیل بھائی کہہ رہے ہیں اگر ہوا خارش ہو رہی تھی پر نہیں ہوئی تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں اگر ہوا خارج نہیں ہوئی تو ظاہر سی بات ہے پھر کیوں وضو ٹوٹے گا؟ بعض حدیث میں کہا گیا کہ جب تک کہ تم کو یقین نہ ہو جائے ہوا کے نکلنے کا، یعنی اس کی بدبو نہ آ جائے یا آواز نہ آ جائے، تب تک کہ وضو نہیں ٹوٹا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہوا نکلنے کی یا تو بدبو آئے گی یا تو آواز آئے گی یا تو آدمی کو احساس ہو جائے گا کہ ہاں ہوا نکلی ہے، یقین ہو جائے گا۔ تو جب تک کہ یقینی طور پہ معلوم نہ ہو جائے کہ ہوا نکلی ہے تب تک کہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آگے چلیے، مصدق کہہ رہے ہیں جزاک اللہ خیرا کثیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کتنے تھے؟ جی یہ تو جنرل نالج سے متعلق سوال ہے، فی الحال میرے علم میں نہیں ہے کہ کتنے چچا تھے، شاید 6 یا اس سے کچھ زیادہ تھے، علم میں نہیں ہے۔ آپ تاریخ میں اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، وہاں آپ کو مل جائے گا، تعلیم الاسلام وغیرہ میں آپ کو مل جائے گا کہ کتنے آپ کے چچا تھے اور کتنے آپ کی پھوپھیاں تھیں۔ مدیہ تمیم مفتی صاحب آپ کا واٹس ایپ نمبر دیجئے۔ جی ہمارے چینل کے اباؤٹ میں جائیے، چینل پہ کلک کیجئے، لاسٹ میں جو اباؤٹ کا آپشن آتا ہے، ویڈیو پلے لسٹ کمیونٹی اباؤٹ، تو اباؤٹ میں جائیے، اباؤٹ میں نیچے آپ کو ہمارا ای میل ایڈریس بھی مل جائے گا اور نمبر بھی آپ کو ہمارا وہاں مل جائے گا۔ جی ریحان شیخ کہہ رہے ہیں، ریحان جی خاص تہجد اشراق کی رکعت کتنی اور چاشتیں کتنی؟ بھائی تہجد میں 4 رکعت سے لے کر کے 12 رکعت تک جتنی آپ کی طبیعت میں بشاشت ہو آپ اتنی رکعتیں ادا کر سکتے ہیں۔ تہجد کی اگرچہ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کم از کم 4، 8، 10، 12 جتنے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 4 سے لے کر کے 12 تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہی حال ہے اشراق کا، کہ اشراق میں کم سے کم 2 رکعت یا زیادہ 2 رکعت یا 4 رکعت، عموماً لوگ یہ پڑھتے ہیں تو 2 رکعت پڑھتے ہیں یا 4 رکعت پڑھتے ہیں، اور 4 رکعت پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اور چاشت کے بھی 4 رکعت سے لے کر کے 12 رکعت تک ہیں، تو آپ 4، 6، 8، 10، 12 جتنی آپ کے اندر ہمت ہو، استطاعت ہو، تو آپ اپنی رکعتیں ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہو گیا ہے تہجد اشراق چاشت کی رکعتوں کا۔ جی آگے چلیے، خلیل بھائی کہہ رہے ہیں تیمم میں کتنے فرض ہیں؟ اچھا آپ میرا امتحان لے رہے ہیں، تیمم میں کتنے فرض ہیں؟ تیمم میں 2 ضربیں ہیں صرف۔ پہلی مرتبہ مٹی پر ہاتھ ماریں گے، چہرے پر پھیر لیں گے، دوسری مرتبہ ہاتھ ماریں گے، کوہنی سمیت پھیر لیں گے، اور نیت کرنا، بس نیت کرنا بھی ضروری ہے کہ پاک ہونے کی نیت کرتا ہوں، اور پھر مٹی پر 2 مرتبہ ہاتھ مار کر کے پاک ہونے کی نیت کر لیں تو تیمم آپ کا ادا ہو جائے گا۔ فیاض احمد کہہ رہے ہیں میرے سوال ایک ہے کہ زمین پر پہلے کون آیا تھا، اللہ کس کو بھیجے تھے پہلے؟ تو تھوڑا وضاحت کیجیے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے، کیا پہلے آدم علیہ السلام آئے تھے؟ دیکھیں ہم انسانوں سے پہلے، یعنی آدم علیہ السلام سے بھی پہلے یہاں دنیا میں جنات آباد تھے، دنیا میں جنات آباد تھے، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی ہے، اور بعض اس سے بھی احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں انسانوں سے پہلے جنات آباد تھے، مگر جب جناتوں میں سرکشی، نافرمانی اللہ کی، قتل و غارت گری حد سے زیادہ بڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر کے ان کو ختم کرا دیا تھا۔ جو کونوں خدروں میں، پہاڑیوں میں جا کر کے چھپ گئے تھے وہ بچ گئے تھے۔ تو جب جنات یہاں آ کر کے فتنہ فساد پھیلانے لگے، قتل و غارت گری کرنے لگے، ایک زمانے تک وہ دنیا میں رہے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد میں انسانوں کو پیدا فرمایا۔ تو پہلے جنات آباد تھے، پھر اس کے بعد انسان آئے، اور انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آر خان کہہ رہے ہیں 5 وقت کی نماز فرض ہونے سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی نمازیں فرض تھی؟
جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز فرض تھی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرض تو کوئی بھی نماز نہیں تھی، 2 وقت کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، ایک مغرب کی نماز اور ایک شاید فجر کی نماز، دو نمازیں پڑھا کرتے تھے، ایک مغرب کی اور شاید ایک فرض کی، فجر کی۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ 5 وقتہ جو نمازیں ہیں اس سے پہلے کوئی بھی نماز نہیں تھی۔ تہجد کی نماز حضور کے ذمہ تھی کہ بھائی حضور پڑھیں گے، آپ کی دیکھا دیکھی جو صحابہ پڑھتے تھے وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن کوئی مستقل طور پر کوئی نماز فرض نہیں تھی۔ ڈائریکٹ ہی 5 نمازوں کو فرض کیا گیا امت محمدیہ پر، پہلے 50 فرض کی گئی تھی، پھر آہستہ 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 کم کرتے کرتے کیا ہے صرف 5 نمازیں رکھی گئی ہیں۔ تو بعض یوں کہتے ہیں، اور غالباً راجح قول یہی ہے کہ پہلے کوئی نماز فرض نہیں تھی، ڈائریکٹ 5 ہی نمازیں فرض کی گئی۔ حضور کے دیکھا دیکھی کیا کرتے ہیں، تہجد وغیرہ کی نمازیں صحابہ پڑھا کرتے تھے۔ عمران شیخ نے اگر شادی شدہ عورت بنا طلاق کے جو ہے قانونی کارروائی بنا طلاق کے شادی کر لیتی ہے، اس کے لیے قانونی کارروائی ہوتی ہے، اور اس میں اسلامی قانون کا کیا رول ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ زنا کہلائے گا، اور زنا کی سزا تو رجم ہے۔ زنا کی سزا کیا ہے؟ اگر شادی شدہ عورت جو ہے زنا کر لیتی ہے تو کئی ساری سزائیں ہیں، جھوٹ بولنا بھی اس کے اندر شامل ہے، اور پھر دوسرے کے ساتھ میں نکاح کرنا، تو کئی ساری اس کے اندر سزائیں شامل ہو جاتی ہیں۔ بہرحال یہ آپ سعودی جہاں یا جن ممالک میں اسلامی حکومت ہے وہاں آپ معلوم کر سکتے ہیں، کوئی جاننے والا ہوگا تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ بھئی اس مسئلے میں وہاں کا قانون کیا ہے۔ ایم ڈی نصیر الدین ماشاءاللہ بہت خوب مفتی صاحب جزاک اللہ آمین۔ خلیل بھائی کہہ رہے ہیں سفر کے مہینے میں شادی کرنا کیسا ہے؟ جی ہاں جائز ہے۔ میں انشاءاللہ میرا جمعے کا جو بیان تھا وہ اسی تعلق سے تھا، میں انشاءاللہ آج کل میں اس بیان کو اپلوڈ کر رہا ہوں تو آپ لوگ اس کو سن لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جمعے کا بیان میرا سن لیجئے گا، اس میں بہت ساری وضاحتیں ہیں، اس طرح کی باتیں میں نے سب کو بیان کیا ہے۔ تبسم زینب کہہ رہے ہیں 2 بھائی آپس میں لڑائی کر رہے تھے، ایک بھائی بولا کہ ہم تمہارا دکان بند کروا دیں گے اپنی طاقت کے بل سے، تو دوسرا بھائی غصے کی حالت میں بولا کہ اگر تم بند کروا دو گے تو ہم مسجد تعمیر کریں گے۔ اچھا، تو اور کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ تو آدھی ادھوری بات ہوئی ہے ابھی تک کہ ہم مسجد تعمیر کروا دیں گے، تو بظاہر تو اچھی چیز ہے، اگر جو ہے تو بھائیوں کی لڑائی جھگڑے میں اگر آپس میں مسجد تعمیر ہو جاتی ہے تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ چلیے 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 ماشاء اللہ بہت خوب سب ہو گیا ہے۔ اچھا لگتا ہے، چلا گیا ہے سوال، چلا گیا ہے اوپر۔ چلیے اگلا سوال لے لیتے ہیں، آپ کا سوال اسکپ ہو گیا ہے۔ ایس کے ہاشم کہہ رہے ہیں مفتی صاحب سعودی کے جو بادشاہ ہے اس کا نسل کس خاندان سے ہے، اور یہ خاندان کتنے سال سے حکومت میں ہے، اور ابھی جو بادشاہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ جو بادشاہ ہے وہ تو سلمان ہے، اور جو شہزادہ ہے اس کا نام محمد ہے۔ اب یہ کس نسل سے ہے کس نسل سے نہیں ہے، بعض علماء نے غالباً مولانا سلمان ندوی جو ہیں تو انہوں نے شاید بیان کیا ہوگا شجرہ نسب، یا آپ کو کہیں اور بھی مل جائے گا تو آپ وہاں دیکھ لیجیے، میرے علم میں نہیں ہے، میری جو تاریخی جو ہسٹری ہے میری بڑی کمزور ہے، تو کون کس کی نسل سے کس خاندان سے مجھے پتہ نہیں ہے، لوگوں نے ان کی تاریخیں لکھی ہوں گی، وہ آپ گوگل پہ جا کے پوچھ لیجئے، گوگل بابا سے، گوگل بابا آپ کو سب کچھ بتا دے گا، یا جو علماء ہیں جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے۔ مفتی صاحب جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا دین مکمل کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی اس کا مطلب یہ ہے، دیکھو اللہ نے 2 چیزیں جوڑی ہیں، ایک دین ایک دنیا، ٹھیک ہے؟ اور دنیا میں جو گناہ وغیرہ ہیں تو اکثر وہ نفسانی خواہشات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، تو جب آدمی شادی کر لے گا تو جو اس کی نفسانی خواہشات تھی وہ مکمل ہو جائیں گی جائز ذریعے سے، تو کہیں بد نظری نہیں ہوگی، بد کلامی نہیں ہوگی، بد نگاہی نہیں ہوگی، کہیں زناکاری نہیں ہوگی، اور معاشرہ برائی سے محفوظ ہو جائے گا، تو دنیاوی اعتبار سے سب بندہ پرسکون ہو جاتا ہے کہ جو اللہ نے ایک ضرورت رکھی تھی، فطری جو ایک جنسی خواہش رکھی تھی وہ جائز ذریعے سے پوری ہو جائے گی، تو دنیا کا جو ایک کام تھا وہ اس کا مکمل ہو گیا ہے، اس لیے کہا گیا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي کہ جس نے نکاح کر لیا آدھا دین مکمل کر لیا اور باقی آدھے میں اللہ سے ڈرتا رہے، یعنی اب مسئلہ رہ جاتا ہے عبادات کا، تو اب اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، تو دنیاوی اعتبار سے جو گناہ میں ملوث ہونے کا بڑا ذریعہ تھا وہ کیا تھا؟ بد نظری، بد نگاہی، بد کلامی، زناکاری، یہ چیز تھی، اور جب نکاح کر لیا تو آدمی اس سے محفوظ ہو گیا، تو گویا اس نے آدھا دین مکمل کر لیا، ٹھیک ہے؟ آج اگر آپ معاشرے میں دیکھیں گے چیٹنگ ہو رہی ہے، جھوٹ بول کر کے نکاح ہو رہے ہیں، لڑکیوں کو پھنسایا جا رہا ہے، لڑکیاں لڑکوں کو پھنسا رہی ہیں، دنیا بھر کے میٹر ہیں، اگر آپ جائیں گے کہیں نہ کہیں پیچھے اس کے یہ جنسی خواہش، یہ شیطانی خواہش ہی کار فرما آپ کو نظر آئے گی، اکثر عموماً یہی ہے،
کہیں بھی جائیں گے آپ تو جن سے خواہش ہے اس کے پیچھے کار فرما ہے عموماً. تو اسی لیے جس نے نکاح کر لیا تو گویا وہ ان تمام باتوں سے بچ گیا. تو اس لیے کہا گیا کہ اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا. اب جو شعبہ عبادات ہے تو اس کو وہ کیا کرے, اللہ کی عبادت کر کے دل جمعی کے ساتھ میں اللہ کو راضی کر لے تو اس کا دین مکمل ہو جائے گا. جی کیا کہہ رہے ہیں, کیا مزی اور ودی نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے؟ مزی اور ودی نکلنے سے صرف وضو واجب ہوتا ہے, غسل واجب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, مزید اس سلسلے میں میرا بیان ہے کہ مزی ودی منی میں کیا فرق ہے, وہاں آپ دیکھ لیجیے گا, وہاں آپ کو مزید تفصیل مل جائے گی. اچھا کیا کہہ رہے ہیں, ملت کسے کہتے ہیں, کیا ہم ملت ابراہیمی ہیں یا محمدی ہیں؟ جی ملت کے معنی ہے طور طریقہ. ملت کے معنی مذہب, دین, طور طریقہ اور روش, یہ سارے معنی آتے ہیں. تو ملت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے, ملت ابراہیمی کہا جاتا ہے, وہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا, دین حنیف, یعنی اللہ کو ماننا, سیدھا راستہ, سچا راستہ, تو ہم بھی اسی روش پر چلے آ رہے ہیں. اور حضور نے حضرت ابراہیم کو اپنا دادا کہا ہے کہ مطلب میں انہی کی اولاد سے ہوں. تو اس لیے کہا جاتا ہے جو ان کا طریقہ تھا, جیسا ان کا دین تھا, ویسا ہی ہمارا بھی دین ہے. تو اس لیے ملت ابراہیمی کے مطابق کیا ہے, دین محمدی ہے, یوں کہا جاتا ہے. تو ملت ابراہیمی کے مطابق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, باقی یہ لفظ قوم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ بھئی ملک و ملت کے فائدے کے لیے. ملک و ملت یعنی ملک کا بھی فائدہ ہوتا ہے, ملت یعنی عوام لوگوں اور قوم اور برادریوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے. تو ملت کے معنی یہ آتے ہیں. تو ملت ابراہیمی اکثر استعمال ہوتا ہے. محمد انور قاسمی یا انوار قاسمی کہہ رہے ہیں, مفتی صاحب آپ کی فراغت دارالعلوم سے دور حدیث شریف سے کس سن میں ہوئی ہے؟ جی غالباً 2012 کے اندر, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً 2012 میں ہماری دارالعلوم سے فراغت ہوئی ہے. پھر اس کے بعد 2013 میں ہم نے مظاہر علوم سے افتاء سے فراغت حاصل کی تھی. جی چلیے, محمد اکرم کہہ رہے ہیں مفتی صاحب عشق کرنا کیسا ہے, جو خود ہو جائے اور دل سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن نہیں نکل رہا ہو تو کیا کریں؟ دیکھیے عشق جو ہے آج کل تو حرام کاری ہو رہی ہے عشق کے نام پہ. آج کل تو عشق کے نام پہ حرام کاری ہو رہی ہے. تو وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ صبح میں پرپوز ہوتا ہے اور شام میں سارا کچھ ہو جاتا ہے. تو آج کل جو عشق ہے نا, وہ صرف نفسانی خواہشات کا نام ہے. ٹھیک ہے, کپڑے اتروانے کا نام کیا ہے؟ عشق ہے. اور کہہ لیجیے اپنی ہوس بجھانے کا نام کیا ہے؟ آج کل عشق ہے. یہ عشق کا ایک معیار رہ گیا ہے. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ پہلے زمانے میں عشق اندھا ہوتا تھا, کسی سے بھی ہو جاتا تھا, مگر اب کے وقت میں عشق اندھا نہیں ہے, وہ عقل مند ہو گیا ہے. وہ خوبصورتی بھی دیکھتا ہے, بینک بیلنس بھی دیکھتا ہے, جاب نوکری بھی دیکھتا ہے اور گھر بار بھی دیکھتا ہے. تو سب کچھ دیکھتا ہے. اب جو عشق ہے وہ اندھا نہیں ہے, وہ سب کچھ دیکھتا ہے. جس کے پاس پراپرٹی ہے, بینک بیلنس ہے, اچھی جاب ہے, جو ویل سیٹل ہے, اچھا جو سیٹل ہے, عشق اسی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے بھکاری ہیں ان سے کسی کو عشق نہیں ہوتا. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بھائی لڑکیوں کے خواب میں شہزادے آتے ہیں, بھکاری نہیں آتے. تو اس لیے لوگ اپنا اسٹیٹس اونچا کرتے ہیں بڑھیا والا, کیونکہ لڑکیوں کے خواب میں شہزادے ہی آتے ہیں, بھکاری نہیں آتے. تو آج کل تو یہ پروفیشن بن گیا ہے لڑکیوں کی طرف سے بھی لڑکوں کی طرف سے بھی. اور عشق جو ہے وہ اپنی جنسی خواہش کو مکمل کرنے کا نام لوگوں نے عشق دے دیا ہے, اور سارا اسی کے پیچھے یہ چکر چل رہا ہے. آپ جس کو بھی دیکھیں گے بہت کم ایسی محبتیں آپ کو ملیں گی کہ تنہائی کا موقع میسر ہو, اور وہ جو عشق کے چونچلے جو کر رہے ہیں, جھوٹے عشق کے دعوے جو کر رہے ہیں, وہ حرام کاری کے اندر ملوث نہ ہو. بہت کم, میں تو کہتا ہوں 1% بھی آپ کو, 1% چھوڑیے 0.0001% بھی آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا کہ جس کو تنہائی کا موقع میسر ہو اور جس سے اس کا عشق کا دعویٰ ہو وہ حرام کاری کے اندر ملوث نہ ہو. بلکہ یہاں تک لوگ کہتے ہیں حرام کاری کرنے کے لیے کہتے ہیں کیا مجھ سے عشق نہیں ہے, کیا مجھ سے محبت نہیں ہے, کیا میرا حق نہیں ہے تیرے جسم کے اوپر, یہ بول کر کے حرام کاری کرتے ہیں. تو آج کل تو عشق جو ہے بھائی وہ اس فریب کاری کا نام اور جنسی خواہش کو پورا کرنے کا نام ہو گیا ہے. باقی جو بات آپ نے کی ہے کہ عشق جو ہو جاتا ہے خود سے, وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کل پردے کا ماحول نہیں ہے, بے پردہ گھوم رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کسی کا حسن دیکھ کر کے عشق ہو جاتا ہے. اب ایسے میں اگر کسی کی طرف دل کھنچ گیا ہے, چلا گیا ہے, بہرحال یہ طبی میلان ہے, آدمی کو اچھی چیزیں پسند آتی ہیں. تو اگر کسی سے دل لگ گیا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے, شرعی طریقہ جو ہے, جس کو آپ شریعت کے دائرے میں لا کر کے اور آپ کو گناہ بھی نہ ملے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس محبت کو حلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لڑکی سے بات چیت نہ کریں, گفتگو نہ کریں, اس کو تاڑنے کی, بار بار اس کو صرف فون نمبر شیئر کرنے کی, گفتگو کرنے کی کوشش نہ کریں. اپنے ماں باپ کے پاس جائیں, ان سے کہیں مجھے فلاں لڑکی پسند ہے, اور آپ جائیں اور میرے نکاح کے لیے ان کے گھر پہ بات کر کے آئیں.
تو جو آپ کو پسند ہے، پہلی نظر میں جو اچھی لگی ہے، تو اس کے گھر میں اپنے رشتہ بھیجیں اور شادی کے ذریعے سے اس کو اپنے نکاح کے اندر لائیں. پھر جتنی محبت آپ کو لٹانا ہے، آپ اتنی محبت اس کے اوپر لٹائیے، پیار کیجیے، محبت کے جو آپ کو اس کے اوپر وارنا ہے، قربان کرنا ہے، قربان کیجیے. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ الٹا ہے کہ جب تک وہ گرل فرینڈ رہتی ہے تب تک ساری چیزیں ہیں، پھر جب وہ نکاح میں آ جاتی ہیں تو سارا پیار کیا ہوتا ہے، سارا نشہ اتر چکا ہوتا ہے. تو یہ نہیں. تو اگر جو آپ نے بتایا ہے، اگر پہلی نظر میں دیکھ کے کسی سے پیار ہو گیا ہے، وہ دل کے اندر جم گیا ہے، نکلنا نہیں چاہتا ہے، تو پھر اس کا حلال طریقہ یہ ہے کہ اس سے شادی کی بات بڑھائیں، اپنے گھر والوں کو بھیجیں اور نکاح کے ذریعے سے اپنی اس محبت کو حلال محبت کا رنگ دیں. ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ ہے. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. نمیرہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ہمارے لیے دعا کی جائے. اچھا جی، اللہ آپ کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے. محمد نعمان کہہ رہے ہیں السلام علیکم، جو لوگ امام کے بارے میں غلط سوچ اور برا بھلا کہتے ہیں، کیسے لوگوں کی نماز ہو جاتی ہے؟ بحوالہ جواب مرمت فرمائے. بھائی حوالہ ابھی کہاں سے دوں گا؟ یہ تو مختصر سوال جواب ہے بھائی، کہ آپ نے سوال پوچھا، میں نے جواب دے دیا. حوالے کی اگر آپ بات کریں گے تو پھر تو 2-4 لوگوں کے ہی مسئلے مشکل سے حل ہوں گے. بہرحال اگر آپ کو حوالہ بھی چاہیے تو پھر آپ جو بتایا میں نے، جمعرات کا جو ہمارا پروگرام ہوگا اس کا جو پروسیسر ہے، آپ اس اعتبار سے ہم کو واٹس ایپ پہ یا ای میل پہ سوال لکھ کے پورا تفصیل سے بھیجیے، پھر انشاءاللہ حوالے کے ساتھ میں جمعرات کو آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا. باقی اس وقت مختصر میں آپ کو جواب یہ دے دیتا ہوں کہ نماز تو ان کی ہو جائے گی مگر کراہت کے ساتھ میں. نماز تو ہو جائے گی مگر کراہت کے ساتھ میں. ٹھیک ہے. عبد الچوہان السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. مصدق کہہ رہے ہیں سید خاندان سے ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ جی، سید ہونے کی نشانیاں بہت سارے لوگوں نے الٹی سیدھی بیان کر دی ہیں، لیکن کئی ساری نشانیاں علماء نے سید ہونے کی بیان کی ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ سیدوں سے ایک تو آپ کو ان کے چہرے نورانی چہرے ملیں گے. شرافت والے وہ لوگ ہوں گے، شرافت ان کے چہروں سے، ان کے حال چال سے، ان کے حال و احوال سے آپ کو معلوم ہوں گے. باحیا ہوں گے، باوقار ہوں گے، خوددار ہوں گے اور غلط کاموں کے اندر ملوث نہیں ہوں گے. میرے ایک ساتھی ہیں اقبال بھائی سنسار پوری، پہلے سعودی میں رہتے تھے، ابھی شاید میرے خیال سے لاک ڈاؤن میں بھی گھر پہ ہی ہیں. تو وہ اپنے یہاں کے کچھ احوال بتا رہے تھے. بولے مفتی صاحب ہمارے گاؤں میں ہیں جن لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ سید لگا رکھا ہے اور زناکاری کے اندر مبتلا ہے. تو بتاؤ میں کیسے مان لوں کہ حضور کی اولاد جو ہے وہ زناکاری کے اندر ملوث ہو سکتی ہے؟ آل رسول ہے، خاندان رسول ہے، زناکاری کے اندر کیسے ملوث ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے میں بھروسہ ہی نہیں کرتا. ہندوستان میں جو لوگ سید بنے بیٹھے ہیں نا، ہندوستان میں جو لوگ سید بنے بیٹھے ہیں تو مجھے ان کے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہے کہ وہ سید خاندان سے بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ ان کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کو مسلمان شمار کرنا مشکل ہوتا ہے. سید خاندان تو بہت دور کی بات ہے. تو سید اعلیٰ نسب والے ہوتے ہیں، خوددار ہوتے ہیں، شرافت والے ہوتے ہیں، باحیا ہوتے ہیں، شرم و حیا والے ہوتے ہیں، اور ان کے چہروں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ ان کے چہروں پر کیفیت رکھی ہوتی ہے، ایک عجب نورانی ماحول ان کے چہروں پر رکھا ہوتا ہے کہ آدمی دیکھے تو دل ان کی طرف پیار و محبت عقیدت سے جھک جائے، کھنچتا چلا جائے. یہ کشش رکھی ہے اللہ نے اس خاندان کے اندر. تو یہ کچھ علامتیں بیان کی ہیں. وہ ہمارے ایک محترم دوست ہیں، وہ کہتے تھے ماں امبولی باپ تمبولی بچے پیدا ہو رہے سید. کتنے لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ باپ کا سرنیم کچھ اور تھا، باپ کا خاندان کچھ اور تھا، بھائی نے آگے آ کر کے کچھ اور اپنے نام کے ساتھ میں جوڑ لیا ہے، کچھ اور خاندان سے اپنے آپ کو منسوخ کر لیا. تو آج کل لوگوں کا یہ ہو رہا ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہے کون کس خاندان سے، کس برادری سے. ایم ایس محمد کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ہمارے گھروں رشتہ داروں میں کئی ساری لڑکیاں ہیں، سب کے رشتوں میں کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں، کوئی رشتے نہیں مل رہے ہیں. میرے گھر والے دیندار رشتوں کے متمنی ہیں، دعا کریں اللہ مشکلات کو آسان فرمائے. آمین ثم آمین. اور اچھے رشتوں کے لیے اپنے گھر میں آپ کہہ دیجئے جتنی بھی بچیاں ہیں یا بچے ہیں، سب سے کہہ دیجئے کہ روزانہ سورہ یوسف کی تلاوت کا معمول بنا لیں. سورہ یوسف کی تلاوت کا معمول اور سورہ مریم کی تلاوت کا معمول. کئی احباب کو یہ بتایا گیا، الحمدللہ اللہ کی ذات سے ان کو نفع پہنچا ہے. تو آپ اپنے گھر والوں سے کہہ دیں جن کے رشتوں میں پریشانی آ رہی ہیں کہ سورہ یوسف اور سورہ مریم کی روزانہ تلاوت کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ جلد ہی معتبر اور بہترین جگہ اور دینی گھرانوں میں رشتے انشاءاللہ آ جائیں گے. خلیل بھائی کہہ رہے ہیں کیا ہوا خارش ہونے سے غسل ٹوٹ جاتا ہے؟ ارے بھائی غسل نہیں ٹوٹتا یار، یہ دین کی ایسی بیسک باتیں، مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ آپ کو اتنی چھوٹی سی بات نہیں پتہ ہے. تو ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا بھائی. روبینہ پروین مفتی صاحب ہمارے لیے خصوصی دعا کیجئے کہ اللہ نیک صالح اولاد سے نواز دے. آمین ثم آمین. اللہ آپ کے حق میں بہتری کے فیصلے فرمائے، نیک صالح اولاد، دیندار اولاد آپ کو عنایت فرمائے، آپ کے خواہشوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے. فیاض احمد دعا ہم کو نہیں بھیجے واٹس ایپ پر. بھائی آپ واٹس ایپ پہ بھیجیے، میں بھول گیا ہوں گا تو دوبارہ یاد دلائیے. ٹھیک ہے، تو دوبارہ بتا دیجیے کس مسئلے میں آپ کو دعا چاہیے تھی.
خلیل بھائی کہہ رہے ہیں مچھیں کتنی رکھنا چاہیے؟ مچھیں آپ بالکل ٹرم بھی کر سکتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بھی رکھ سکتے ہیں، اور تھوڑی بڑی سے مراد یہ ہے کہ اتنی بڑی نہ ہوں کہ جو آدمی اگر پانی پیے تو پانی میں لگے، پانی یا کھانا آپ کی مونچھوں کو لگ جائے۔ اگر آدمی گلاس میں پانی پی رہا ہے یا کسی اور برتن میں پانی پی رہا ہے تو آپ کی مونچھیں برتن میں نہیں لگنی چاہیے، تو اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارا اپر لپس ہے نا، یہ جو اوپر کا جو یہ ہونٹ ہے، اس کے اوپر آپ کی مونچھیں نہیں آنی چاہیے۔ جب بھی آپ کی یہ ہونٹ جو یہ حصہ ہے یہ، ٹھیک ہے، جب بھی آپ کی مونچھیں اس حصے پہ آنے لگیں تو سمجھ جائیے کہ وہ زیادہ بڑی ہو گئی ہیں اور اب ان کو ٹرم کرنا، کاٹنا ضروری ہے۔ تو اپر لپس پہ نہیں آنی چاہیے، اس سے اوپر آپ رکھ سکتے ہیں، جیسے ہماری ہیں یہ بھی یہاں تک نہیں آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان سے اور چھوٹی کر لیں، جس کو 1 نمبر کہتے ہیں، 1 نمبر مشین جو آج کل مشین آتی ہے نا، ٹریمر جو آتے ہیں، تو ان سے آپ 1 نمبر رکھ سکتے ہیں، اور 0 نمبر کر لیں گے تو بالکل ایک دم صاف ہو جائیں گے۔ تو یہ تینوں طریقے سے آپ مونچھیں رکھ سکتے ہیں۔ لوگوں کے الگ الگ معمول ہیں، کوئی ٹرم کرتا ہے بالکل، کوئی چھوٹی چھوٹی رکھتا ہے، کوئی ایسے جیسے ہماری ہیں ایسے رکھتا ہے۔ البتہ مونچھوں کا جو یہ حصہ ہے اس کو بہت زیادہ لمبا رکھنا اور اس کو گھمانا یوں جیسے بعض سکھڑے لوگ رکھتے ہیں، یا بہت متکبر شخص، تکبر گھمنڈ جن کے اندر پیدا ہوتا ہے، مونچھوں کو تاؤ دیتے ہیں یوں، تو یہ مونچھوں کو یہاں تاؤ دے کر کے اتنا بڑا گھمانا یہ جائز نہیں ہے، حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں چاہے تو آپ نیچے کے حصے میں داڑھی میں ملا دیں، اور چاہے تو اگر آپ کے یہاں تھوڑا گیپ ہے تو یہاں تھوڑا گیپ رکھ لیں، تو مونچھوں کو یہ تو رکھ سکتے ہیں، لیکن گھما کر کے اینٹ دے کر کے ان کو ایسے اوپر کر لینا تلوار کی طرح کہ چاہو تو اس کے اوپر کپڑے لٹکا دو سکھانے کے لیے، تو ایسی مونچھیں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور ان کے اوپر تکبر گھمنڈ کرنا بھی کیا ہے، جائز نہیں ہے، حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ فیاض احمد کہہ رہے ہیں یاد نہیں ہو پا رہا ہے یاسین، بھئی یاسین نہیں یاد نہیں ہو رہا ہے تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، آپ یہ دعا پڑھیں اور اس دعا کو پڑھ کر کے پھر یاد کرنے بیٹھیں تو انشاءاللہ یاد کرنا آپ کے لیے کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ تو بہرحال آن لائن ہی آپ لوگوں کو چائے کی دعوت دے سکتا ہوں، آف لائن تو انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوئی، گھر پہ آئیں گے تو انشاءاللہ پھر جو ہے، تو بہرحال آن لائن چائے کا مزہ لیجئے، میں بھی تھوڑا مزہ لے لیتا ہوں۔ جی تبسم زینب نے اپنا سوال آگے کنٹینیو کیا ہے کہ 2 بھائی آپس میں لڑ رہے تھے، ایک نے بولا کہ ہم تمہاری دکان بند کروا دیں گے، دوسرے نے بولا اگر تم بند کروا دو گے تو ہم مسجد تعمیر کرائیں گے، پھر کورٹ کچہری میں مسئلہ پہنچا، اب وہ شرمندہ ہے۔ دیکھیے صرف بولنے سے، جب تک کہ آدمی منت نہ مانگے تب تک کہ کوئی چیز لازم نہیں ہوتی ہے، صرف دعویٰ کرنے سے کوئی چیز لازم نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم مسجد تعمیر کروا دیں گے تو مسجد تعمیر کروانا اچھی بات ہے، اگر کروا دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بولنے کی وجہ سے ان کے ذمہ لازم نہیں ہے کہ وہ مسجد تعمیر کروائیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات آپ نے بولا سجدہ کرنے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں گے، تو یہ بولنا سراسر غلط تھا، کیونکہ سجدہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو بات بولی تھی اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے اور لڑائی جھگڑے سے توبہ کرے۔ اصل مین جو پوائنٹ ہے وہ جھگڑا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جھگڑا دین کو ایسے مونڈ دیتا ہے جیسے اس طرح بالوں کو مونڈ دیتا ہے۔ تو اس لیے لڑائی جھگڑے سے توبہ کرنی چاہیے اور لڑائی جھگڑے سے بہت دور رہنا چاہیے، کیونکہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے بہت ساری باتیں ہیں اور بہت سارے بگاڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے لڑائی جھگڑے سے توبہ کرنی چاہیے تاکہ اس طرح کی نوبتیں نہ آئیں اور بعد میں آدمی کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اچھا تبسم زینب مجھے ابھی بتائیے کہ اس کا اور کیا کفارہ ہوگا؟ بس کفارہ تو یہی ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرے اور کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ریحان شیخ السلام علیکم حضرت جی، مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں سجدے جانے بعد پیر اٹھ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر دونوں پیر ایک ہی وقت میں 3 تسبیح یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے کے بقدر اٹھے رہے تو نماز ٹوٹ جائے۔ اگر ایک پیر زمین پر رکھا ہوا تھا، ایک اٹھا ہوا تھا تو نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اگر دونوں پیر ایک ساتھ زمین سے اٹھ جائیں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، پھر دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ منیر خان مفتی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سرفراز احمد کہہ رہے ہیں کمیشن لینا چاہیے یا نہیں؟ بھائی کمیشن لینا جائز ہے، کمیشن لینا جائز ہے، بس یہ ہے کہ متعین کر دیں بھائی یہ کام ہے یا آپ کے کام کرانے کا یا اس معاملے کا میں اتنا کمیشن لوں گا۔ دونوں طرف سے لینا ہے تو دونوں طرف کو بتا دیں، ایک طرف سے لینا ہے تو ایک طرف سے، تو کمیشن بتا کر کے لے اور کتنا لینا ہے وہ بھی بتا دے، ٹھیک ہے، بنا بتائے لینا مناسب نہیں ہے۔ خلیل بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر حق مہر بیوی اپنی خوشی سے شوہر کو معاف کر دے تو کیا حکم ہے؟ جی اگر اپنی خوشی سے کوئی معاف کر دیتی ہے تو پھر معاف ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ بیوی نے خوشی سے معاف کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟
تو علماء نے اس کا ایک طریقہ بیان کیا ہے کہ جو مہر کی رقم ہے نا وہ آپ بیوی کے ہاتھ میں دو کہ جی یہ آپ کی مہر کی رقم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر بیوی واپس شوہر کو دے دے جی مجھے نہیں چاہیے میری طرف سے معاف ہے آپ ہی رکھ لو، تو اب سمجھ میں آئے گا کہ ہاں اب بیوی خوشی سے دے رہی ہے۔ اور اگر آپ کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، روکڑا نہیں ہے، بس آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں آپ کو مہر چاہیے، تو جب آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں بندہ خدا، آپ نے اس کو دیا ہی نہیں ہے، تو وہ کیا بولے گی بیچاری؟ معافی کرے گی نا، وہ یہی بولے گی بھائی ٹھیک ہے میری طرف سے معاف ہے۔ آپ اس کے ہاتھ میں دو، اس کو بولو اس کو اپنے پاس رکھو، کبھی ضرورت ہوگی تو میں واپس لے لوں گا۔ آپ کو بتا رہا ہوں 100% لڑکیاں اس کو رکھ کے اپنے استعمال کے اندر لے کر کے آئیں گے، معاف کرنے والی جلدی سے آپ کو نہیں ملے گی۔ مسئلہ کیا ہے، ہم دیتے ہیں نہیں، سب باتیں بناتے ہیں اور وہ بیچاری شرما شرمے میں کہہ دیتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے میری طرف سے معاف ہے۔ تو اگر کوئی عورت واقعی خوش دلی سے مہر معاف کر دیتی ہے تو پھر معاف ہے، قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ معاف کر دیں تو پھر کھاؤ مزے سے، پھر وہ تمہارا ہے، پھر جو چاہے اس کے استعمال کرو، تو اگر خوشی سے معاف کر دیں تو معاف ہو جاتا ہے۔ جی اے ڈی پی اسلامک، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی بھائی، جمعرات کو جو ہمارا پروگرام ہے، کئی ساری باتیں میں نے اس کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دی تھی۔ ایک چھوٹی سی وضاحت اور کر دوں کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جمعرات کو جو ہمارا یہ سوال جواب پروگرام ہوگا انشاءاللہ یہی ٹائم پہ، اس میں زیادہ سے زیادہ 10 سوال لیے جائیں گے، یعنی 10 سوال جو آپ ہم کو واٹس ایپ پہ یا ہمارے ای میل کے ذریعے سے بھیجیں گے۔ جو ویڈیو ہم نے پرسوں ریکارڈ کی تھی جمعے کے دن، جو ہم نے لائیو پروگرام بتایا تھا آپ کو، تو اس میں میں نے ای میل آئی ڈی بھی ڈالا ہوا ہے، اور کس نمبر پہ آپ کو واٹس ایپ نمبر پہ آپ کو مسئلہ لکھ کے بھیجنا ہے، اردو ہندی یا انگلش میں، وہ نمبر بھی میں نے آپ کو ڈالا ہوا ہے۔ اور ہمارا جو دوسرا چینل ہے مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر، اس پہ اس پروگرام کو نشر کیا جائے گا، اس پہ لائیو کیا جائے گا، تو وہاں سے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے، ٹھیک ہے۔ تو جمعرات کے پروگرام کا ہمارا انشاءاللہ یہ شیڈول رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کو اطلاع کے لیے میں نے عرض کر دیا ہے۔ خلیل بھائی کا پھر وہی سوال ہے، مزی اور ودی نکلنا، ارے بندہ خدا میں نے آپ کو بتا دیا بھائی۔ ایچ خان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب سیٹرڈے اور سنڈے میں مچھلی کھانا کیسا؟ بھی ہمارے لیے تو جائز ہے، ٹھیک ہے، امت محمدیہ کے لیے جائز ہے۔ بنی اسرائیل کو سنیچر کے دن یعنی سیٹرڈے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، بنی اسرائیل کو، ٹھیک ہے، یعنی یہودیوں کو منع کیا گیا تھا یوم السبت میں۔ یوم السبت عربی میں بار کے دن کو سنیچر کو کہتے ہیں، سیٹرڈے کو، تو ان کو منع کیا گیا تھا۔ ہمارے لیے تو جائز ہے، ہم کو تھوڑا ہی منع کیا گیا ہے۔ تو آپ سیٹرڈے کو کھاؤ، سنڈے کو کھاؤ، منڈے کو کھاؤ، جس دن آپ کو کھانا ہے کھاؤ۔ دین محمدی میں کسی دن منع نہیں کیا گیا، تو آپ کسی بھی دن کھا پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عبد المتین اسامہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، جی شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ فیاض احمد کہہ رہے ہیں کیا مچھلی کھانے کے بعد دودھ پی سکتے ہیں؟ کوئی دقت تو نہیں ہوگا نا؟ دیکھیں مچھلی کے بعد میں دودھ پینا یہ شرعی اعتبار سے تو جائز ہے، لیکن طبی اعتبار سے، ڈاکٹری کے اعتبار سے ہم نے ایسا سنا ہے، فی الحال تحقیقی بات تو مجھے بھی نہیں پتا ہے، لیکن ایسا سنا ہے ہم نے کہ اگر جو ہے دودھ پی لے مچھلی کھانے کے بعد میں، تو اس سے وائٹ ڈاٹ، ٹھیک ہے، بدن کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سفید دھبے جسم کے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جسے کہتے ہیں جزام، کوڑھ کی بیماری اس سے ہوتی ہے مچھلی کے اوپر دودھ پینے سے۔ تو کوڑھ کی بیماری، سفید ڈاٹ پورے جسم کے اوپر پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے کہتے ہیں کہ آدمی چتلا ہو گیا، چتلا ایسے آدمی کو بولتے ہیں، تو چتلا پن شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بعض لوگوں سے ہم نے سنا ہے، اب ہے کہ نہیں ہے تو وہ تو یا تو ڈاکٹر لوگ بتا سکتے ہیں، یا جس کے اوپر بیتی ہوگی وہ بتا سکتا ہے، تو تحقیقی بات تو ادھر میں نہیں ہے، کیونکہ مطلب شریعت میں تو نہیں ہے، تو ڈاکٹری اعتبار سے یا تو ڈاکٹر بتائے گا یا جس کے اوپر گزری ہے وہ بتائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ ہے۔ ملک میڈیا سروسز، السلام علیکم حضرت، اگر نماز وقت پہ نہ پڑھ پاؤ تو کیا بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی پڑھنا ہی ہے، نمازیں جو پنجگانہ نماز ہے وہ تو فرض ہیں، تو اگر آپ وقت پہ نہیں پڑھ پائے تو جب بھی آپ کو ٹائم ملے گا تبھی آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں فرمایا گا کہ اگر کوئی بندہ نماز کے وقت سوتا رہ گیا یا بھول گیا تو جب بھی یاد آئے اسی وقت پڑھ لے، تو جب بھی یاد آ جائے گا فوراً اس کے ذمہ پڑھنا لازم ہے، جب تک کہ نہیں پڑھے گا تب تک کہ وہ نماز معاف نہیں ہوگی، بھلے ہی 10 سال پرانی نماز کیوں نہ ہو، 10 سال پہلے کی نماز کیوں نہ ہو، تو جب تک کہ فرض نماز کو ادا نہیں کرے گا تب تک کہ وہ ذمے سے معاف نہیں ہوگی، اگر نہیں پڑھے گا تو اس کا گناہ اس کو ملے گا، تو اس لیے اگر بھول گیا ہے یا کسی کام کاج کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گئی ہے تو اس کو پڑھنا لازم ہے۔ اچھا آگے چلیے، فیاض احمد کہہ رہے ہیں چاشت نماز کتنے بجے، چاشت کی نماز کتنے بجے ہوتی ہے؟ بھائی اشراق کا وقت ختم ہوتا ہے تو چاشت کی نماز شروع ہو جاتی ہے، یعنی تقریباً 10 بجے کے آس پاس، تو تقریباً 10 بجے سے لے کر کے زوال تک کے، جو زوال ہوتا ہے 11:30 12 بجے کے آس پاس، تو اس دوران چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی جب سورج اچھے طریقے سے بلند ہو جائے، سورج کی روشنی خوب پھیل جائے،
جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے تو اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جب سورج نکل کر کے اچھے سے اس کی روشنی میں حدت آ جائے، تیزی آ جائے، اچھے سے آسمان کے اوپر بلند ہو جائے، تو اس وقت سے چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ چاشت کا وقت ختم ہوتا ہے تو زوال کا وقت ہو جاتا ہے، زوال کا وقت ختم ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، عصر کا وقت شروع ہوتا ہے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بس یہ ترتیب چلی آ رہی ہے۔ حسیب خان السلام علیکم، مفتی صاحب خوشبو کے لیے اسپرے کا استعمال کر سکتے ہیں کیا؟ اسپرے استعمال کرنے سے نماز نہیں ہوگی ایسا لوگ بول رہے ہیں۔ دیکھیں وہ اسپرے، ٹھیک ہے، یعنی پرفیوم دوسرے الفاظ میں آپ کہہ لیجئے، جس کے اندر الکوہل ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ الکوہل ناپاک اشیاء سے اگر وہ بنایا گیا ہے، الکوہل ایک تو جو جائز چیزیں ہیں جیسے سبزیاں ہیں، بٹاٹا ہے، کیلا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جن سے الکوہل نکالا جاتا ہے، تو الکوہل کی ایک قسم تو یہ ہے۔ الکوہل کی ایک اور دوسری قسم ہے جو شراب، انگور وغیرہ سے نکالی جاتی ہے، تو اس الکوہل کو علماء نے منع کیا ہے کہ وہ الکوہل کیا ہے جو شراب وغیرہ سے نکالا جائے وہ حرام ہے، تو وہ ناپاک ہوتا ہے۔ تو اگر اس ناپاک الکوہل کو اسپرے میں ملا کر کے بدن پہ ڈالا جائے تو ظاہر سی بات ہے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، تب نماز نہیں ہوگی۔ لیکن ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ پرفیوم، عطر وغیرہ میں جو الکوہل استعمال ہوتا ہے وہ حرام والا نہیں ہوتا، وہ حلال والا ہوتا ہے، یعنی سبزی بھاجی سے جو نکالا گیا ہوتا ہے، تو وہ الکوہل جائز ہے۔ تو اگر اس کو اسپرے کر کے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسپرے جو ہوتا ہے نا وہ عطر کو اڑانے کے کام میں استعمال ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، شاید آپ نے یہ بات پہلے نہیں سنی ہوگی کہ الکوہل کا کام کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بٹن دباتے ہیں تو وہ اڑتا ہوا آتا ہے، ایسے اڑتا ہوا آتا ہے۔ تو یہ جو اڑانے والا کام ہے نا، اگر آپ پانی کو اس طریقے سے، آپ ایک بوتل میں پانی بھر لیں اور اس کو یوں کرنا چاہیں تو وہ نہیں اڑے گا، وہ نہیں اڑے گا جب تک کہ آپ اس میں الکوہل نہ ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ تو الکوہل ڈالنے سے یہ اڑنے والی جو اس کے اندر خاصیت پیدا ہوتی ہے، تو یہ الکوہل کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر حرام والا بھی ملا لیا جائے تو چونکہ الکوہل وہ اڑ جاتا ہے، تھوڑی سی دیر میں خود بخود وہ اڑ جاتا ہے، جو حرام والا ہے وہ اڑ جاتا ہے، تو تھوڑی دیر رک کر کے پھر نماز پڑھیں گے تو نماز تب بھی ہو جائے گی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ الکوہل اسپرے میں، پرفیوم میں لگا کر کے آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ پڑھ لیا کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، لوگوں کا تو کام ہے کہنا، الٹی سیدھی باتیں بولتے رہتے ہیں۔ جی شہادت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شہادت بھی کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ تبسم زینب کہہ رہے ہیں ظالم ظلم کر رہا ہے اور کیس کر دیا ہو تو بتائیے کون سا وظیفہ کریں جو اللہ مدد کرے؟ جی حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ٹھیک ہے، یہ وظیفہ آپ کیجئے، اللہ تعالیٰ کیس کے معاملے میں آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور ظالم کے ظلم سے حفاظت کے لیے ہمارے اکابرین نے ایک بہت بہترین وظیفہ نقل کیا ہے۔ اللہ کیا تھا وظیفہ، ذہن سے نکل گیا ہے، ذہن سے نکل گیا میرا وظیفہ کیا تھا، بہت ہی بہترین اور مجرب جو ہے وظیفہ ہے، انشاءاللہ مجھے یاد آ جائے گا اگر بیان کے بیچ میں تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو بہت بہترین وظیفہ ہے، شاید میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے، تو آپ پلے لسٹ میں جا کر کے دیکھ لیجیے وظائف کی، اس میں تو شاید آپ کو مل جائے گا۔ تو ظالم کے ظلم سے حفاظت کے لیے ذہن کے اندر گھوم رہا ہے، یاد نہیں آ رہا ہے، بہرحال یاد آ جائے گا تو میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا، تو اس کے لیے یہ کیجیے آپ، ٹھیک ہے۔ ایچ خان شکریہ مفتی صاحب، اچھا جی ٹھیک ہے۔ جی منہاج علی صدیقی کہہ رہے ہیں اگر لڑکا لڑکی بنا گواہ کے ایک دوسرے کو قبول ہے کہہ دیں تو کیا نکاح ہو جائے گی؟ جی نہیں، نکاح نہیں ہوگی، بلکہ یہ حرام کاری ہوگی، چونکہ حدیث میں کہا گیا کہ جب تک کہ دو گواہ نہیں ہوں گے تب تک کہ نکاح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو صرف دونوں کے قبول کرنے سے نہیں ہوگا، نہیں تو آدھی سے زیادہ دنیا کیا ہے آپ کو شادی شدہ نظر آئے گی، آدھی سے زیادہ دنیا کیا ہے آپ کو شادی شدہ نظر آئیں گی، جہاں بھی دو میاں بیوی جہاں لڑکا لڑکی جا رہے ہوں گے نا، وہ بولیں گے ہم تو نکاح میں ہیں، ہم تو کیا ہے نکاح میں ہیں، آپ بے بس ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر جب وہ بولیں گے ہم نکاح میں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے شریعت نے دو گواہ کی قید لگائی ہے کہ اگر آپ نکاح میں ہیں تو ثبوت پیش کرو، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے نکاح کا، ٹھیک ہے، کیا ثبوت آپ کے پاس نکاح کا، اس لیے دو گواہوں کی قید لگائی ہے، تو بغیر دو گواہوں کے نکاح نہیں ہوتا۔ محمد شاہد کہہ رہے ہیں مفتی صاحب قرآن پاک میں کتنے نبیوں کا تذکرہ ہے؟ جی میرے خیال ہے شاید 26 یا 27 کچھ نبیوں کا تذکرہ ہے، یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تو جنرل نالج کی جو کتابیں ہیں تو آپ وہاں پر دیکھ لیجیے گا، وہاں پہ آپ کو مل جائے گا۔ جی اچھا، ہمارے پروگرام کو ہو گیا ہے تقریباً 1 گھنٹہ ہونے والا ہے ہمارے پروگرام کو، تو 5-10 منٹ اور ہمارے پروگرام چلے گا، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اور مزید سوالات نہ کریں، بہت سارے سوالات ابھی باقی ہیں، میں انشاءاللہ انہیں کے جواب دے دیتا ہوں،
اور جن حضرات کے سوالات باقی بچیں گے تو یا تو وہ جمعرات کے لیے ہمیں لکھ کر کے اپنا سوال بھیج دیجیے گا، اور یا تو پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ اتوار کے دن یہیں پر آپ پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو شیلیہ رضیہ کا آخر میں ایک سوال ہے شاید، تو بس اس کے بعد میری گزارش ہے کہ اور حضرات سوال نہ کریں۔ تبسم زینب کہہ رہے ہیں میرے ایک کزن نے مجھے بتایا تھا کہ نفل نماز میں ایک ساتھ 2 الگ الگ نفل نماز کی نیت کیا جا سکتا ہے، جیسے میں نے 2 صلاۃ التوبہ کی نیت کی اور 7 شکرانے کی بھی کر دی، اسی 2 رکعت نماز کی نیت، کیا ایسا ہوتا ہے؟ کچھ نمازیں ہیں ایسی کہ جن میں آپ 2 نیتیں کر سکتے ہیں، یعنی نفل نمازیں کچھ ہیں، اور بہت ساری نمازیں ایسے کہ نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ صلاۃ الحاجت پڑھ رہے ہیں تو صلاۃ الحاجت میں آپ صلاۃ التوبہ کی بھی نیت کر سکتے ہیں اور شکرانے کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی جو مسجد میں جانے کی تحیۃ الوضو کی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں تو اس میں آپ تحیۃ المسجد کی نیت بھی کر سکتے ہیں، اس میں توبہ کی بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ تو بعض نمازیں ہیں ایسی کہ آپ ان میں کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مخصوص کچھ نفل پڑھ رہے ہیں، مخصوص آپ نے کوئی منت مانی تھی، کوئی قبولت ہے، یا آپ جو ہے نمازوں کے بعد میں جو نفل ہیں ان کو پڑھ رہے ہیں، پھر اس میں کوئی دوسری نیت کرنا چاہیں تو ان میں نہیں چلے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا خان کرے مفتی صاحب میری بہن کے رشتے کے لیے دعا کر دیجئے، رشتے آتے ہیں تو 2 ایک ساتھ ایک بھی منع کر دیتے ہیں اور ہماری طرف سے ہوتا ہے، ایسے 25-30 جوڑے رشتے آ گئے، پلیز دعا کی درخواست ہے۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے اور بہترین دینداری جگہ آپ کی بہن کے رشتے کا انتظام فرمائے۔ باقی یہ ہے کہ پہلے دینداری کا آپ معیار دیکھ لیجئے کہ دیندار گھرانہ کون سا ہے، دیندار گھرانے سے اگر رشتہ آپ کا آتا ہے تو پھر آپ وہاں ہاں کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ اور باقی جو میں نے آپ کو جو ہے میں نے جو وظیفہ بتایا ہے سورہ یوسف کا اور سورہ مریم کا، وہ اپنی بہن کو بولیے پڑھنے کے لیے، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے آئیں گے۔ ایم ایس حسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دوسری رکعت میں تشہد میں بیٹھنا بھول جائے اور اگر 3rd رکعت کے لیے پورا کھڑا ہو جائے تو کیا کرے، بیٹھ جائے یا کنٹینیو کرے؟ جی اگر آدمی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو چکا ہے آدھے سے زیادہ، ٹھیک ہے، یعنی کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہے، تو کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہے تو پھر کھڑا ہو جائے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، پھر نہ بیٹھے۔ لیکن اگر بیٹھنے کے زیادہ قریب تھا، ٹھیک ہے، یعنی کھڑا نہیں ہوا تھا، پیر نہیں کھلے تھے، یہ جو ہمارے گھٹنے ہیں گھٹنے کھلے نہیں تھے، بیٹھنے کے زیادہ قریب تھا اور یاد آ گیا تو بیٹھ جائے، اور اگر زیادہ حصہ کھڑا ہو چکا تھا تو پھر کھڑا ہو جائے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، اور تو نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تبسم زینب اشراق کی نماز کے آخری وقت کیا ہے؟ بھائی چاشت کی نماز سے پہلے اشراق کا وقت یعنی تقریباً 10 بجے سے پہلے۔ نمیرہ کہہ رہے ہیں جنات عبادت گزار انسان کے ساتھ ہے کیا ستاتے ہیں کیا؟ جی نہیں، جو نیک جنات ہیں وہ کیوں ستائیں گے؟ جنات میں جو فتین قسم کے ہوتے ہیں نا، شرارتی قسم کے، وہی پریشان کرتے ہیں۔ جیسے نیک انسان کسی کو پریشان نہیں کرتے تو ایسے ہی نیک جنات بھی کسی کو پریشان نہیں کرتے ہیں۔ پریشان کرنے والے جو جنات و شیاطین ہیں وہ شرارتی قسم کے ہیں، وہ تکلیف دیتے ہیں۔ سرفراز احمد کہہ رہے ہیں صاحب نصاب طالب علم کے لیے مدرسے کی جانب سے دی جانے والی امداد جیسے کھانا، وظیفہ، درسی کتب اور انعام لینا جائز ہے یا نہیں، یا حکم الگ رہے؟ دیکھیں جو مالدار بچہ ہے اور بالغ ہے، جو مالدار بچہ ہے یعنی اس کے ماں باپ مالدار ہیں، ٹھیک ہے، تو مالدار باپ کا جو بیٹا ہے تو اس کو بھی مالداری کہا جائے گا۔ تو جو مالدار کا بیٹا ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم سے کھانا، کپڑا، درسی کتابیں وغیرہ لینا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ایسے بندے کو چاہیے کہ بلکہ ماں باپ سے کہنا چاہیے، اور ماں باپ اس کے کھانے پینے رہنے وغیرہ کا جو بھی، کیونکہ مدرسے میں کوئی اتنا بڑا خرچہ نہیں ہوتا، کہیں 1000 کا نہیں بلکہ 1000، 1200، 1500 اتنا مشکل سے، میرے خیال سے 1000 روپے مہینے کا مشکل سے، اور مالدار شخص کے لیے، صاحب نصاب شخص کے لیے اس کو افورڈ کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ تو مالدار جو ہے تو اس کو اپنی اولاد کو زکوٰۃ وغیرہ کی رقم نہیں کھلانی چاہیے۔ ہاں جو مالدار نہیں ہے تو پھر اس کے لیے امداد ظاہر سے بات جائز ہے۔ فیاض احمد السلام علیکم، آپ کو کتنا ٹائم ہونے والا ہے؟ اللہ حافظ آپ سبھی لوگوں کو۔ جی ٹھیک ہے، وہی جن کے کوئی عذر ہے تو وہ جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں ڈیوڈرنٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اینڈ آلسو پرفیوم ڈیوڈرنٹ، ان میں کیمیکل یوز ہوتی ہے نہ کہ کھجور، انگور وغیرہ، پھر سے بتا دیں۔ دیکھیں کوئی اگر یہ جو بھی آپ جو کہہ رہے ہیں الکوہل اگر کسی ناجائز چیز سے بنا ہے، یعنی حرام کیمیکل ہے، کوئی ایسا ناپاک چیز ہے، اور وہ ناپاک چیز جو بھی تو اس کے اندر موجود ہے بھی یہی نہیں، یعنی جیسے پیشاب یا کوئی بھی چیز ہے حرام چیز، کسی چیز کی چربی ہے یا کچھ بھی ہے، تو اگر حرام چیز ملی ہوئی ہے اور وہ اپنی اصلی شکل پر باقی ہے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ حرام ہی کہلائے گا۔ لیکن اگر اس کی
کئی سارے کیمیکل سے گزار کر کے کئی سارے اس کے اوپر جو ہے تجربات کیے گئے اور اس کی شکل ہی بدل گئی، شکل ہی اس کی بگڑ گئی اور دوسری شکل میں وہ آیا ہے اور اب اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ وہ جائز ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ عاطف اسلام السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کسی سے زنا ہو جائے تو وہ شخص اس لڑکی سے معافی مانگتا اور وہ معاف نہیں کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ اسے شادی کر لینا چاہیے۔ بھائی جب آپ نے کہ یہ حرام کاری کی ہے تو اس کو حلال کر لیجئے، آپ شادی کر لیجئے، جب وہ آپ کے نکاح میں آ جائے گی تو انشاءاللہ پھر معاف بھی کر ہی دے گی، ٹھیک ہے نا، اور آپ دونوں مل کر کے اس گناہ سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دے گا۔ تو اس لیے اس سے بھی معافی مانگیں، اللہ سے بھی معافی مانگیں اور اس کو اپنے نکاح میں لے لیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ بولیں گے بھائی پہلے سے شادی شدہ ہے تو ایک اور کر لو، ٹھیک ہے، شریعت نے تو 4 سال کی اجازت دی ہے، تو اگر آپ نے جب یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے حرام کاری کا، آپ اللہ سے نہیں ڈر رہے تو دوسری شادی کیجیے، دنیا والوں سے کیا ڈرنا ہے؟ تو آپ اس کو نکاح میں لے لیجیے تاکہ وہی حرام کیا ہے حلال ہو جائے، اور آپ کو مطلب اس طریقے سے لڑکی بھی آپ کو معاف کر دے گی اور شاید اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف فرما دیں گے۔ تو میرا اپنا پرسنل مشورہ یہی ہے۔ کاشفی چینل کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جی بے شک یہ بھی دعا ہے۔ ذاکر حسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک شخص نے اپنا گھر گروی پر رکھا 1 لاکھ میں، تو کیا جس نے روپیہ دیا وہ اس گھر میں رہ سکتا ہے یا اس کو کرایہ پر دے سکتا ہے کیا؟ دیکھیے گروی رکھی ہوئی چیز کیا کریں، اپنا گھر گروی پر رکھا ہے 1 لاکھ میں، نہیں بھائی گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اگر کسی نے گھر گروی رکھا ہے تو نہ آپ خود اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں اور نہ کسی دوسرے کو کرایہ وغیرہ پر دے سکتے ہیں، حدیث میں منع فرمایا گیا ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ منع فرمایا گیا ہے۔ تو گروی رکھی ہوئی چیز کو اپنے استعمال میں لانا یا اس سے کسی بھی قسم کا نفع اٹھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ سلیا رضیہ کرے نماز کا کتنا فدیہ ہے؟ ایک صدقۃ الفطر کا جو مقدار ہے، یعنی عید کے موقع پہ جو صدقہ فطر ادا کرتے ہیں وہ، تو ایک نماز کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے۔ دن بھر میں 5 فرض نمازیں اور ایک واجب نماز، تو ٹوٹل 6 ہو جاتی ہیں، تو ایک دن کا فدیہ 6 فدیے ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک دن کی نمازوں کا جوڑے تو 6 فدیے ہو جاتے ہیں، صدقہ فطر کی مقدار جو ہم رمضان میں ادا کرتے ہیں عید کے موقع پر۔ کیا کہہ رہے ہیں ایم ایس حسین، سبحان اللہ، دین کی ہر بات میں حکمت، جی بالکل بے شک۔ اور اگر آپ کو مزید جاننا ہے تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اسلامی احکام عقل کی نظر میں، اسلامی احکام عقل کی نظر میں، آپ اس کو پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ انہوں نے بہت سارے شریعت کے جو مسائل ہیں کہ عقل کام نہیں کرتی، سمجھ میں نہیں آتا، تو انہوں نے ان کے بارے میں حکمتیں بتائی ہیں کہ بھئی یہ اس کے اندر شریعت کی کیا کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ منہاج علی صدیقی جزاک اللہ، مفتی صاحب میں بھی یہی جواب دیا لیکن مفتی طارق مسعود سے سنا ہو جائے گی اس لیے آپ سے تحقیق کی۔ آپ نے کیا پوچھا؟ بہت دور چلا گیا تو پتہ نہیں، بہرحال مفتی مسعود کی جو آپ کلپ کی بات کر رہے ہیں تو ذرا مجھے بھی پرسنل پر بھیج دیجیے گا، میں سن لوں گا۔ کبھی کبھی کیا ہے سوال میں اور جواب دینے میں دونوں میں فرق ہوتا ہے، تھوڑا سا شکل الگ ہو جاتی ہے تو مسئلے کا حکم بھی مختلف ہو جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے مفتی صاحب نے کچھ اور سمجھ کر کے یا کسی اور مسئلے کا جواب دیا اور آپ غلط سمجھے ہوں یا مسئلہ کچھ اور رہا ہو، تو بہرحال ایک بار مجھے بھی آپ کو کلپ یا اس کا لنک بھیج دیجیے گا تاکہ میں بھی اس کو دیکھ لوں۔ اچھا، عطا الرحمان شیخ کہہ رہے ہیں پیشاب کے قطروں کی شکایت ہونے پر معذور کی جنٹی میں آتے ہیں، کیا ایسی حالت میں امامت کرا سکتے ہیں؟ جو معذور جس کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے تو وہ امامت نہیں کرا سکتا، وہ امامت اس لیے نہیں کرا سکتا کہ یہ معذور کے حکم میں آ گیا ہے، اور ظاہر سی بات امام کا صحیح سالم تندرست ہونا ضروری ہے، یعنی امام جو ہے وہ مقتدیوں سے زیادہ قوی ہو، اعلیٰ ہو، مقام و مرتبے کے اعتبار سے امام کا اعلیٰ مقام والا ہونا، اونچے درجے والا ہونا ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ جب مقتدی اچھے خاصے ہیں، تندرست ہیں، تو ایک بیمار شخص اگر ان کی امامت کرائے گا تو امام کم درجے کا ہو جائے گا، مقتدی درجے میں بڑے ہوئے ہو جائیں گے، تو اس لیے معذور کیا ہے امامت نہیں کرا سکتا ہے، کسی اور تندرست صحیح شخص کو امام بنانا چاہیے۔ منہاج علی کہہ رہے ہیں اللہ آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور آپ سے راضی ہو جائے اور موت تک دینی خدمت میں آپ کی ملوث رکھے، آمین۔ اللہ آپ کی زبان کو مبارک کرے۔ زبی شیخ، کیا پیشاب کرنے اور طہارت نہ لینے سے غسل ٹوٹ جاتا ہے؟ غسل تو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، باقی جب تک کہ آپ پاکی حاصل نہیں کریں گے آپ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، ہاں، اور جس جسم کے حصے پر وہ پیشاب لگے گا وہ حصہ بھی ناپاک کہلائے گا، تو جب تک کہ آپ اس ناپاک حصے کو نہیں دھوئیں گے تب تک کہ آپ نماز اور قرآن وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی وہ غسل تو لازم نہیں ہوگا، اگر آپ 2 دن بھی ناپاک رہیں گے تو غسل ضروری نہیں ہوگا بلکہ وضو ہی ہوگا۔
ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں اگر کوئی میرے اوپر بتائے مسئلے میں کھڑا ہو جائے تیسری کے لیے پھر بیٹھ جائے ایسے ہی اب کنٹینیو کر کے لاسٹ میں سجدہ سہو کر لے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، اگر کسی نے ایسا کر لیا کھڑا ہو گیا تھا پھر بیٹھ گیا تو آخر میں سجدہ سہو کر لے گا تو نماز ہو جائے گی۔ شاکر خان کہہ رہے ہیں کہتے ہیں لوگ بھاگ کیسی چیز کے بارے میں یہ چیز نقصان کرے گی یا گولی کے بارے میں اس سے آرام مل جائے گا، یہ شرک تو نہیں متشا؟ بھائی لوگ وہ تجربات کی بنیاد پہ کہتے ہیں اور ایک صرف ایک ذریعہ ہے کہ بھئی یہ آرام و راحت کا ذریعہ ہے یا لوگوں نے اس کو استعمال کیا تو اللہ نے اس کے ذریعے سے شفا دی، تو اس لیے لوگ اس کو بطور سبب یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو کھا لو، اس سے آرام ملے گا، اس سے فائدہ ہوگا، اس میں نفع ہے، اس میں نقصان ہے، تو لوگ تجربات کی بنیاد پہ یا اس کے بارے میں جو ان کو معلومات ہے اس بنیاد پہ کہتے ہیں، مؤثر بالذات سمجھتے ہوئے نہیں، کیونکہ ایک ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی دوائی کے اندر کسی گولی کے اندر شفا ہے ہی نہیں، شفا تو اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے۔ اب سر درد کی وہی دوا ہے، ایک بندہ کھاتا ہے اس کو شفا ہو جاتی ہے، دوسرا کھاتا ہے شفا نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ایک کے حق میں شفا لکھی ہے ایک کے حق میں نہیں لکھی ہے، تو دوائی گولی کے اندر شفا نہیں ہے، وہ تو اللہ کے لیے ہے، تو لوگ اپنے تجربات کی بنیاد پہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ دوائی اچھی ہے، گولی اچھی ہے، اس کو استعمال کرو، اس سے کھاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے شفا ملے گی، نہیں، بلکہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، فصیح خان کہہ رہے ہیں داڑھی کی حد کتنی ہے اور ایک مونٹ کتنا ہو؟ بھائی مونٹ سے مراد تو یہ ہے کہ جو آدمی کا جو یہ حصہ ہے یہ کہہ لیجیے یہاں سے لے کر کے یہاں تک کا یہ ایک مونٹ کہلاتا ہے، تو اگر آپ ایسے ناپیں گے اپنی داڑھی، ٹھیک ہے، میں ناپ نہیں رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں صرف بتا رہا ہوں، تو اگر آپ ایسے ماپیں گے یہاں سے لے کر کے تو آپ کی داڑھی یہاں تک آنی چاہیے، ٹھیک ہے، شرعی اعتبار سے۔ اگر آٹومیٹک چھوٹی ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بڑی ہے آپ اس سے زیادہ کٹوانے مطلب اس سے کم کٹوا نہیں سکتے، اگر آگے آ گئی ہے تو اس سے جو بڑی ہوگی ایک مونٹ سے اس کو تو کٹوا سکتے ہیں، لیکن ایک مونٹ سے کم آپ نہیں کٹوا سکتے، تو مونٹ سے مراد یہ ہوتی ہے یہ حصہ اپنا، ٹھیک ہے، اس حصے سے لے کر کے اس حصے تک کے یہ ایک مشت کہلاتا ہے، یعنی ایک مونٹ سے زیادہ، تو ایک مٹھی سے زیادہ اگر ہوں تو کٹوا سکتے ہیں، اس سے چھوٹی کرانا جائز نہیں ہے۔ ہاں آٹومیٹک ہی کم آ رہے ہیں، اب تک اتنے بڑے آئے ہی نہیں ہیں، پھر ظاہر سی بات ہے کوئی مذاقہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی داڑھی کے اوپر میرا مفصل مسئلہ ہے، بہت پہلے شروعات میں جب کبھی میں نے جو ہے چینل اپنا شروع کیا تھا تو اس وقت غالباً سب سے شروعاتی جو میری ویڈیو ہیں تو وہ داڑھی کے بارے میں ہے کہ داڑھی کتنی کاٹ سکتے ہیں، کتنی مقدار ہے، کیسے رکھنی چاہیے کیسے نہیں، تو وہ داڑھی کے تعلق سے ہی ہے، تو آپ وہاں جا کر کے مزید تفصیل دیکھ لیجیے، شروعاتی ویڈیو ہیں ایک دم شروع زمانے کی، جب نیا نیا میں یوٹیوب پہ لانچ ہوا تھا اور نیا نیا یوٹیوب پہ میں نے کام کرنا شروع کیا تھا۔ آگے چلیے، عبید بیگ کہہ رہے ہیں کوئی امام زمین جوتتا ہو سودی طریقے سے اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ بھائی دیکھیں سودی معاملات کرنا کیا ہے، یہ حرام ہے، کیا ہے، سود لینا دینا معاملات کرنا ہے کیا ہے، سب کے سب حرام ہے، اور جو امام حرام کام کے اندر ملوث ہو اسے فاسق کہا جائے گا، تو جو فاسق ہے فسق و فجور کے اندر مبتلا ہے ایسے شخص کی امامت مکروہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسے شخص کو امام بنانا کیا مکروہ ہے، کسی دیندار متقی شخص کو امام بنانا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی کراہت کے ساتھ میں، کیا ہو جائے گی، کراہت کے ساتھ میں نماز ادا ہو جائے گی۔ لوگوں کو چاہیے کہ اگر کسی فتنے و فساد کا خوف نہیں ہے تو پھر کسی دوسرے بندے کو کیا رکھیں، نماز کے لیے رکھیں۔ اچھا اور کیا ہے، داڑھی کیسے والے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ داڑھی کاٹنے والے، جی داڑھی جو کاٹتا ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے فاسق کے حکم میں آئے گا، گنہگار کے حکم میں آئے گا، تو ایسے بندے کا بھی امامت کرانا مکروہ، ایسے شخص کو امامت نہیں کرانی چاہیے، ٹھیک ہے، تو ایسے بندے کا امامت کرانا بھی کیا ہے مکروہ ہے، باقی نماز اس کے پیچھے بھی ہو جائے گی۔ اور فصیح خان جھوٹ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جھوٹ سے بچنے کا طریقہ آپ سچ بولیے، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات یہ بات ہے، آپ ہر معاملے میں عہد کر لیں میں سچ ہی بولوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، جھوٹ سے آپ بچ جائیں گے۔ نیاز محمد السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ چلیے ہمارے سوالات جوابات کا جو پروگرام ہے تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور ہمارے پروگرام کو 1 گھنٹہ 13 منٹ ہو چکے ہیں، اور اکثر لوگوں کے سوالات حل ہو چکے ہیں۔ اگر کسی بھائی کے سوال کا جواب نہ ملا ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے غلطی سے اسکپ ہو گیا ہو، باقی میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر ایک کے سوال کا جواب ہو جائے۔ اور اب انشاءاللہ ہمارا جو اتوار کا پروگرام ہے وہ اگلے ہفتے ہوگا اور سنیچر کے دن ہوگا، یہ اعلان آپ لوگ خاص طور سے سب سن لیجیے، اگلے ہفتے جو پروگرام ہوگا انشاءاللہ وہ اتوار کو نہیں ہوگا بلکہ سنیچر کو ہوگا۔ بہت سارے لوگ یوں کہتے ہیں کہ سنیچر کی رات میں ہم لوگ فری ہوتے ہیں، چونکہ اگلا سنڈے کا دن ہے وہ ہمارے لیے فری دن ہے، تو آرام سے سو سکتے ہیں اگر دیر رات تک بھی ہم لوگ جاگیں تو اگلے ہفتے انشاءاللہ جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ سنیچر یعنی سیٹرڈے کے دن ہوگا عشاء کے بعد ہی، ٹھیک ہے، اور ہمارا دوسرا پروگرام جمعرات کے دن ہوگا انشاءاللہ۔ اس بار تو جمعرات کو ہوگا، ہو سکتا ہے اگلی بار وہ تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے جمعرات والا پروگرام۔ جمعرات والا جو پروگرام ہوگا میں نے عرض کیا
کہ وہ ہمارے دوسرے چینل مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر اس پہ ہوگا، اور جن لوگوں کے سوال ہمیں واٹس ایپ پہ جو ہم نے نمبر دیا ہوا ہے واٹس ایپ پہ یا ای میل کے ذریعے موصول ہوں گے، انہیں کے ہم جواب دیں گے آپ کو لائیو میں، ٹھیک ہے؟ آپ لائیو پوچھیں گے تو آپ کو جواب نہیں ملے گا، بلکہ جن لوگوں نے وہاں پوچھا ہوگا ہم کو ای میل میں یا واٹس ایپ پہ، ان کے جواب یہاں لائیو پروگرام میں ہم دیں گے مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر کے اوپر، ٹھیک ہے جی؟ چلیے اجازت دیجیے، آپ حضرات کی بھی اجازت ہے۔ موٹے لوگوں کی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے، تو جہاں تک بھی ان کے ہاتھ پہنچتے ہوں وہاں تک ہاتھ باندھ لے جائے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہے کہ بہت نیچے تک ہاتھ نہیں جاتے ہیں تو جہاں تک ہاتھ پہنچتے ہیں وہاں تک ہاتھ باندھ لیں، ٹھیک ہے؟ عبید بیگ دعا کی درخواست ہے، ایم ایس حسین انشاءاللہ جی ٹھیک ہے۔ چلیے اجازت دیجیے، اللہ سب کو خوش رکھے، سب کو آباد رکھے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کی جائز تمناؤں کو اللہ تعالیٰ سب کی مرادوں کو پورا فرمائے۔ یار آپ لوگ بات میں آتے رہتے ہو اور پھر سوال پوچھتے رہتے ہو۔ سوال ہے کچے قبر پر پنی پھیلانا کیسا ہے؟ کچے قبر پر پنی کیوں پھیلانا چاہتے ہیں بھائی؟ بارش وغیرہ سے بچانے کے لیے تو یار لاکھوں کروڑوں قبریں ہیں، آپ سب پہ تھوڑا ایسا کریں گے؟ تو کچی قبر ہے اس کو رہنے دیجیے، جو بھی ظاہر سی بات ہے آدمی زیادہ سے زیادہ 8 دن قبر کے اندر صحیح سالم رہتا ہے، اس کے بعد وہ مٹی ہو جاتا ہے، 8 دن زیادہ سے زیادہ، پھر اس کا نہیں تو تیسرے ہی دن جس دن دفنایا نا اس کے تیسرے ہی دن میت کا بدن گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، مٹی کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور 8 دن کے بعد تو اگر آپ قبر کھود کے دیکھیں گے تو اللہ ماشاء اللہ کوئی اللہ کا معجزہ قدرت ہو تو الگ بات ہے، نہیں تو 8 دن کے بعد آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ تھا کون تھا۔ تو اب یار جو بندہ مٹی میں مل گیا ہے، آپ اس کی قبر کے اوپر پنی پھیلا رہے ہیں، اس کو پختہ بنا رہے ہیں، دوسری چیزیں کرا رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو مٹی میں مل گیا ہے نا بھائی، تو اب اس کو تو کوئی فائدہ ہو نہیں رہا ہے، تو خام خامے تکلفات کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے پنی پھیلانا، پختہ بنانا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ سب غیر شرعی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ شریعت میں ہم کو اس کی مثالیں نہیں ملتی ہیں، تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی ہے۔ May Allah bless you in both the world. آمین ثم آمین۔ بچی وہ ضدی ہے، 2 سال کی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ پس بھائی آپ تھوڑا وقت کا خیال رکھیں، اگر پہلے آ جاتے تو اضافہ والا بھی آپ کے سوال پہ سوال آ رہے ہیں اور ہمارے جانے کا وقت آ رہا ہے، تو اگر کوئی بچی ضدی ہے اس سلسلے میں نے اپنا وظیفہ اپلوڈ کیا ہوا ہے ضدی بچوں کے لیے، میں آپ وظیفہ وہاں دیکھ لیجیے گا۔ ایک مختصر سے آپ کو بتا دوں، اصحاب کہف کے جو نام ہیں وہ آپ کو گوگل پہ مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اصحاب کہف کے نام ایک چٹھی پر لکھ کر کے بچی کے گلے میں ڈال دیجیے، انشاءاللہ اس کی ضد ختم ہو جائے گی۔ عرفان گوہر مفتی صاحب، غیر لوگ آن لائن کافی الحاد پھیلا رہے ہیں۔ بھئی اگر وہ الحاد پھیلا رہے ہیں تو ہمیں اسلامی تعلیمات کو عام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو غیر شرعی باتیں، غیر ضروری باتیں، کفر و شرک پھیلا رہے ہیں تو ہم کو اسلامی باتیں پھیلانا ہے، اپنے لوگوں تک پہنچنا ہے ہم کو۔ اس کے لیے جو بھی ذریعہ ہو، آپ آف لائن پہنچے، اسکول میں پہنچے، جو کالجز ہیں وہاں تک پہنچے، جو بھی آپ کے پاس ذریعہ ہے اپنے بھائیوں تک پہنچانے کا، کفر و الحاد سے بچانے کا، غیر شرعی چیزوں سے بچانے کا جو بھی ذریعہ ہو سکتا ہے، جو بھی پلیٹ فارم ہو سکتا ہے، وہ چاہے واٹس ایپ ہو، چاہے فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، جو بھی چیز ہے آپ اس کو خیر کے کام میں استعمال کیجیے، تاکہ آپ کے ذریعے سے خیر وجود میں آئے، آپ کسی کی اصلاح اور کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنیں، ٹھیک ہے؟ بس ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ بھئی یہاں آپ لوگوں کے مسئلے حل ہو جائیں، یہ مسئلے امت تک پہنچ جائیں، اسی کے لیے ہم نے بھی کیا، تو اس لیے آپ اپنے اعتبار سے کوشش کیجیے، اور اس سلسلے میں آپ تنظیمیں بنائیے، تحریکیں چلائیے، علماء سے ملیے، اپنے علاقوں میں علماء کے بیانات رکھوائیے، پروگرام کیجیے، اجتماعات کیجیے، تاکہ یہ جو سب چیزیں پھیل رہی ہیں ان سب کا کیا ہو، خاتمہ ہو، ٹھیک ہے؟ باقی جو بھی آپ حضرات کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے بھائی، 11 بجنے والے ہیں، بھائی 11 بجنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے آپ لوگ بھی کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جائیے یا ضرورت سے فارغ ہو جائیے، اور مجھے بھی اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اگلے ہفتے انشاءاللہ سنیچر کے دن، ٹھیک ہے؟ سیٹرڈے کو ہمارا یہ لائس والا پروگرام ہوگا، دوسرا پروگرام انشاءاللہ جمعرات کے دن ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اجازت دیجیے، جمعرات کے دن آپ سے ملاقات ہوگی، پھر انشاءاللہ سنیچر کے دن آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔